چھپا رستم، مصنف اشتیاق احمد۔ شہر کی 7ویں سڑک پر 7ویں کوٹھی کے ایک کمرے میں 3 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے لباس شریفوں جیسے تھے، لیکن چہروں پر شرافت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پہلی نظر میں چوٹی کے بدماش دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک میز کے ایک طرف اور 2 اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ سامنے بیٹھے ہوئے آدمیوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کے ماتحت ہیں، اور وہ ان سے بڑے روب سے کہہ رہا تھا۔ اس وقت تک جگہ خط خان رحمان کے ملازم کو دے چکا ہوگا، اور خط دینے کے بعد اس نے انگلیوں کے اشارے سے بھولے کو بتا دیا ہوگا کہ وہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہے، لہٰذا بھولا یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا۔ غوری صاحب، آپ کا خیال ہے کہ خان رحمان بھی دوسرے لوگوں کی طرح خوفزدہ ہو کر ہمارا مطالبہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان رحمان بہت اکھڑ قسم کا آدمی ہے، ضد پر اڑ جائے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ فوجی آدمی ہے، اور وہ انسپکٹر جمشید کا بہت عزیز دوست ہے، اس کے باوجود آپ نے اسے خط بھیج دیا؟ سامنے بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، دیکھو قمر، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہوں اس کے متعلق تمام معلومات حاصل کر کے مجھ تک پہنچا دو۔ اس کے بعد ساری ذمہ داری میری ہے۔ حالات کا جائزہ لینا، خط بھیجنا یا نہ بھیجنا، یہ سب میرا کام ہے۔ ان کاموں کے سلسلے میں اوپر والوں کو مجھے ہی جواب دینا ہوتا ہے، نہ کہ تمہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی مجھ کو ہی ملتی ہے، لہٰذا تم اس کی فکر چھوڑ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اب تم بابر کو ساتھ لے کر شریف ٹاؤن چلے جاؤ اور سیٹھ حبیب اللہ کو خط پہنچا دو۔ غوری نے نرم لہجے میں کہا۔ جی بہت اچھا، قمر نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اس کے لیے غوری کا نرم لہجہ بہت خطرناک تھا۔ بس اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ شکریہ جناب۔ دونوں اٹھے اور سلام کر کے کمرے سے نکل گئے۔ اسی وقت میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ غوری نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، نمبر بتاؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا، 7۔ ٹھیک ہے۔ دیکھو غوری، تمہارے آدمی کام بہت سست رفتاری سے کر رہے ہیں، ان سے کہو اپنی رفتار تیز کریں۔ جی بہت بہتر۔ خان رحمان کو خط پہنچا دیا؟ جگہ خط لے کر جا چکا ہے سر، میرا خیال ہے اس نے پہنچا دیا ہوگا۔ کیوں خیال کیوں؟ کیا بھولا ابھی تک نہیں آیا؟ جی بس آنے ہی والا ہے۔ اچھا، جو ہی بھولا آ جائے مجھے اطلاع دے دینا۔ اور ہاں، حبیب اللہ کے گھر آدمی بھیج دیے؟ جی بھیج چکا ہوں۔ گڈ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ریسیور رکھ دیا گیا۔ اسی وقت باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ انسپکٹر جمشید ان دنوں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آنے لگے تھے۔ وہ ابھی آئے تھے، میز پر کھانا لگ چکا تھا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ فرزانہ بول اٹھی، ابا جان، میں بہت دنوں سے ناز سے نہیں ملی، اگر آپ اجازت دیں تو مل آؤں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مگر میرا خیال ہے تم ناز سے زیادہ خان رحمان سے ملنا پسند کرتی ہو، ان کی چٹپٹی باتیں سننے کے لیے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ آپ کا خیال بالکل صحیح ہے، وہ ہے ہی بہت پرلطف آدمی۔ تو پھر جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جائیے گا۔ دوپہر کو جاؤ گی؟ جی ہاں، شام کو گئی تو صرف 1 آدھ گھنٹہ ہی گزار سکوں گی، اس طرح 4 5 گھنٹے وہاں رہ سکتی ہوں۔ بھائی اگر تمہیں وہاں رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو 2 4 دن کے لیے چلی جاؤ۔ نہیں، اب اتنا بھی کیا، اچھی بات ہے، میں تمہیں لیتا چلوں گا، انہوں نے کہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے فرزانہ سے چلنے کے لیے کہا تو محمود اور فاروق بول اٹھے، ہمیں نہیں لے کر چلو گی؟ ہم بھی ذرا انکل خان رحمان کی نوک جھوک سن لیں گے، اور پھر حامد اور سرور بھی تو ہمارے دوست ہیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، ابا جان سے پوچھ لو۔ اعتراض تو مجھے بھی نہیں، البتہ میری موٹر سائیکل سے پوچھ لو، وہ ہم چاروں کو لے جا سکے گی یا نہیں۔ انسپکٹر جمشید بھی موڈ میں تھے۔ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، تو پھر ہم ٹیکسی میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ انسپکٹر جمشید نے باہر نکل کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور روانہ ہو گئے۔ خان رحمان کا گھر ان کے دفتر کے رستے میں ہی تھا۔ وہ ان کے گہرے دوستوں میں سے تھے، اکثر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ انسپکٹر جمشید کو اس وقت جلدی نہ ہوتی تو وہ ضرور بچوں کی ٹیکسی کے ساتھ خان صاحب کے گھر تک آ جاتے، خود بھی کچھ دیر وہاں ٹھہرتے۔ وہ خان رحمان کے گھر کے پاس سے گزرے تو چونک اٹھے۔ ایک شخص ان کے دروازے سے مڑ کر سڑک پر آ رہا تھا۔ سڑک پر آتے ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا، مٹھی بند کی اور پھر انگلیاں اوپر اٹھا دی۔ این اسی وقت انسپکٹر جمشید ادھر سے گزرے۔ انہیں یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ انہوں نے اس سمت میں دیکھا جدھر اس آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ ان کی نظر ایک موٹر سائیکل سوار پر پڑی جو اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ اس کا رخ ان کے دفتر کی مخالف سمت میں تھا۔ ان کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ موٹر سائیکل موڑ کر اسی سمت میں چل پڑے۔ اس شخص کے پیچھے پہنچنے میں انہیں 3 منٹ لگے۔ اس کے بعد وہ یکساں رفتار سے تعاقب کرنے لگے۔ اچانک اگلی موٹر سائیکل 7ویں سڑک پر مڑ گئی۔ پھر انہوں نے اسے کوٹھی نمبر 7 کے دروازے پر رکتے دیکھا۔
وہ خود بھی کچھ فاصلے پر رک گئے۔ موٹر سائیکل سوار اترا اور کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ خان رحمان، ان کے بیٹے حامد، سرور اور بیٹی ناز کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ان کی بیگم خالدہ اب تک غسل خانے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ چاروں انہی کے انتظار میں ہاتھ رو کے بیٹھے تھے۔ آخر تنگ آ کر خان رحمان بولے، بھائی بیگم اب آ بھی جاؤ۔ بس آئی، اندر سے آواز آئی، یہ تو تم 15 منٹ سے کہہ رہی ہو۔ توبہ ہے، ابھی 1 منٹ پہلے تو ہاتھ دھونے اندر آئی ہوں۔ 1 منٹ پہلے؟ اب جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا۔ آخر یہ آپ کے ہاتھ کتنی دیر میں دھلیں گے؟ بس دھل گئے۔ ہاتھ دھل گئے تو اب تک باہر کیوں نہیں آئی؟ خان رحمان نے پوچھا۔ آپ تو بس پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں ایک بات کے۔ وہ کیا محاورہ ہے؟ ہاں یاد آیا، بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں۔ اب نہیں اتاروں گا بال کی کھال، لیکن تم کسی طرح باہر تو نکلو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ خان رحمان نے ہار مان کر کہا، کھانا ٹھنڈا ہی کھانا چاہیے، معدہ خراب نہیں ہوتا۔ خالدہ بیگم کی آواز آئی، لو بچوں اب اپنی ماں کی ڈاکٹری سنو۔ خان رحمان نے جھلا کر کہا، لیجیے آ گئی۔ خالدہ بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ خان رحمان نے اطمینان کی سانس لی اور تینوں بچے مسکرانے لگے۔ دونوں میاں بیوی کی نوک جھونک کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر روز اور ہر وقت ہی جاری رہتی تھی۔ خان رحمان بہت خوش مزاج تھے، ان کی وجہ سے گھر میں ہر وقت قہقہے گونجا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب آپ بیٹھنے میں کتنی دیر لگائیں گی؟ انہوں نے کہا، کیونکہ خالدہ بیگم اب تک کرسی پر نہیں بیٹھی تھی۔ معلوم ہوتا ہے آج آپ بہت بھوکے ہیں۔ وہ مسکرائیں۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پورے 2:15 میز پر کھانا لگا تھا۔ 15 منٹ جناب نے لے لیے اور اوپر سے کہہ رہی ہیں کہ بہت بھوکا ہوں۔ بھوکا نہیں ہوں تو کیا، روکھا پھیکا اور سوکھا ہوں گا؟ حامد، سرور اور ناز کی ہنسی نکل گئی۔ انہوں نے جھٹ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن ہنسی کی آواز خان صاحب کے کانوں تک پہنچ گئی۔ یہ تم تینوں کو کیا ہوا؟ دیکھو کہیں ہنسی سے ہی پیٹ نہ بھر لینا۔ لو، اب بچوں کے پیچھے پڑ گئے، دیر خود لگا رہے ہو، نام بدنام میرا۔ او واقعی میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں بے حد بھوکا ہوں، تو بسم اللہ کرو نا، میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالنا شروع کر دیا، لیکن جوں ہی لقمہ منہ میں رکھنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ان کا ملازم ظہور اندر داخل ہوا۔ خان رحمان کا ہاتھ درمیان میں ہی رہ گیا۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ملازم کے ہاتھ میں ایک خط ہے۔ کان پکڑ لو اور تم سب رک جاؤ، ابھی کھانا نہیں کھایا جائے گا، خان رحمان نے کہا اور اپنا لقمہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ ظہور نے بغیر چون و چرا تعمیل کی۔ اب وہ مرغا بنا کھڑا تھا اور سب اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ کان پکڑے پکڑے جواب دو۔ کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کان پکڑنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ آپ کا حکم ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو کوئی اندر داخل نہ ہو۔ تو پھر تمہیں میرا یہ حکم اس وقت یاد نہیں رہا تھا جب تم کمرے میں داخل ہوئے تھے؟ یاد تھا جناب۔ پھر کیوں آئے تم؟ جواب دو۔ ابا جان، اس کے ہاتھ میں۔ حامد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن فوراً ہی ڈانٹ پڑی۔ تم چپ رہو جی، میں اندھا نہیں ہوں، جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ہاں ظہور بولو۔ جی یہ خط، بھاڑ میں جائے یہ خط۔ سنیے تو صحیح، یہ خط ڈاک سے نہیں آیا، کوئی صاحب زبردستی دے گئے اور انہوں نے کہا کہ فوراً آپ تک پہنچا دوں۔ ظہور نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، کان چھوڑ دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ ظہور نے فوراً تعمیل کی۔ تم کس کے ملازم ہو، اس شخص کے یا میرے؟ جی آپ کا۔ اور حکم مانتے ہو دوسروں کا؟ جی غلطی ہو گئی، اس بار معاف کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، باہر جا کر بیٹھو، جب ہم کھانا کھا چکے تب خط لے کر آنا۔ جی بہت بہتر۔ غریب ظہور دم ساتھ کر کمرے سے نکل گیا۔ توبہ ہے، آپ فوج میں کیا رہ چکے ہیں، ہر وقت آپ کے اندر ایک فوجی گھسا رہتا ہے۔ اب اس گفتگو میں کیا کچھ وقت نہیں لگا، میں ذرا ہاتھ دھونے چلی گئی تو کان کھا لیے۔ دیکھوں؟ نہیں تو تمہارے کان تو بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں بیٹے حامد، تمہاری امی کے کان بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں ابا جان۔ کان کھانا محاورہ ہے، خالدہ بیگم نے کہا۔ تو کیا آج محاورے بولنے کا دن ہے؟ خان رحمان نے حیران ہو کر کہا۔ جی نہیں، آج کھانا دیر سے کھانے کا دن ہے، سرور نے تنگ آ کر کہا، کیونکہ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ہم دوپہر کا کھانا شام کو کھا لیں گے اور شام کا صبح کو۔ ناز کو بھی مذاق کی سوجی۔ بیٹی میں تمہاری اس تجویز پر عمل نہیں کر سکتا، البتہ تمہاری امی تمہارا ساتھ دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اف اللہ، خدا کے لیے اب شروع بھی کر دیں کھانا۔ خالدہ بیگم جھنجھلا اٹھی۔ معلوم ہوتا ہے تم بھی کچھ کم بھوکی نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر خان رحمان نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک بار پھر ظہور اندر داخل ہوا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے جھک کر کان پکڑ لیے۔ ایک بار پھر خان رحمان نے لقمہ پلیٹ میں رکھ دیا اور حیرت کے عالم میں ظہور کو دیکھتے رہے۔
وہی کیا باقی چاروں بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آخر خان رحمان جھنجھلا کر بولے، اب کیا ہے، آج ہمیں کھانا کھانے دیا جائے گا یا نہیں؟ جی جی وہ ظہور ہکلایا، جی جی وہ اسے کام نہیں چلے گا، کوئی ایسا جملہ بولو جو سمجھ میں آ سکے اور کان پکڑنے کی وجہ بتاؤ۔ انسپکٹر جمشید کے بچے، ظہور نے پھر جملہ درمیان میں چھوڑ دیا۔ انسپکٹر جمشید کے بچے کیا مطلب؟ کیا ہوا انہیں؟ کیا ان کے بارے میں کوئی اطلاع آئی ہے؟ جی نہیں، وہ خود آئے۔ ہاں وہ خود آئے اور تم نے اندر آ کر کان پکڑ لیے؟ بے وقوف کہیں گے، وہ باہر کھڑے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ کم از کم 1 گھنٹے تک کان پکڑے رہو، لیکن نہیں، پہلے ان تینوں کو فوراً اندر لے کر آؤ۔ جی اچھا، ظہور نے کان چھوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آہا، فرزانہ آئیے، اب مزہ آئے گا، ناز نے خوش ہو کر کہا۔ محمود اور فاروق بھی آئے ہیں، اس لیے مزہ صرف تمہیں ہی نہیں ہمیں بھی آئے گا، حامد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ لو بیگم، یہ تینوں تو اپنا اپنا مزہ سنبھال کر بیٹھ گئے، اب ہم دونوں کیا کریں؟ انسپکٹر جمشید آیا نہ اس کی بیگم، ہم کھانا کھائیں گے۔ خالدہ بیگم مسکرائی، ارے ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا، انہوں نے کہا اور لقمہ ایک بار پھر اٹھا لیا، لیکن پھر کسی خیال سے واپس رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ خالدہ بیگم نے پوچھا۔ پہلے تینوں بچوں کو تو آ لینے دو، ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا کر نہ آئے ہوں، میں شرط لگا سکتی ہوں وہ کھانا کھا کر آئے ہیں۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا بیگم جمشید تمہاری طرح ہاتھ دھونے میں اتنی دیر نہیں لگاتی؟ توبہ ہے، ابھی آپ نے کہا تھا کہ بال کی کھال نہیں اتاروں گا، کھال تو اب میں ظہور کی اتار دوں گا۔ یہ ظہور کی کھال کس سلسلے میں اتر رہی ہے انکل؟ محمود نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی فاروق اور فرزانہ بھی اندر آ گئے۔ ظہور بھی ان کے پیچھے تھا اور بری طرح کانپ رہا تھا۔ چلو ظہور، کان پکڑو 1 گھنٹے کے لیے، خان رحمان نے کہا۔ پھر بچوں سے بولے، آؤ بچوں، کہو کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے انکل، یہ ظہور کے کان کیوں پکڑوائے جا رہے ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں تم نے ابھی تک کان نہیں پکڑے؟ اور غریب ظہور ایک بار پھر مرغا بن گیا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے سے پہلے کان مت چھوڑنا، اور ہاں ابا جان، کیا آپ یہ پروگرام تبدیل نہیں کر سکتے؟ حامد نے کہا۔ کیوں، تمہیں اس پر رحم آ رہا ہے؟ جی جی نہیں تو، حامد نے بوکھلا کر کہا، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں اسے رحم آ رہا ہے تو خود اسے بھی کان پکڑنے پڑتے۔ یہی خان رحمان کا اصول تھا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کھانا 1 گھنٹے اور لیٹ ہو جائے گا، اور ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ظہور، تم یوں کرو کہ باہر جا کر بیٹھو، جب ہم کھانا کھا لیں پھر آ کر کان پکڑ لینا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ نے مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ جی اچھا، ظہور بولا۔ اور یہ خط؟ اس نے پوچھا۔ کھانا کھانے کے بعد، خان رحمان چلائے۔ ظہور بوکھلا کر دروازے کی طرف بڑھا تو زور سے دروازے سے ٹکرایا، اس کی پیشانی پر چوٹ لگی، لیکن اسے اس وقت باہر نکلنے کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے کھانا شروع ہوا۔ بھائی تم تینوں نہیں کھا رہے ہو کیا؟ بھوک ہڑتال کر رکھی ہے؟ جی نہیں انکل، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، محمود نے کہا۔ کیوں کھا کر آئے ہو؟ جب یہاں آنے کا پروگرام بنا چکے تھے، کیا تم مجھے کنجوس سمجھتے ہو؟ جی نہیں، یہ بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ جی دراصل یہاں آنے کا پروگرام کھانا کھانے کے بعد بنا تھا، فاروق نے جواب دیا۔ کھانا کھانے سے پہلے کیوں نہیں بنایا پروگرام؟ خان رحمان نے پوچھا۔ توبہ ہے، پھر آپ نے اتاری بال کی کھال؟ خالدہ بیگم نے انہیں ٹوک دیا۔ وہ اچھا بھائی، آئندہ جب کبھی آنے کا پروگرام بناؤ کھانا کھانے سے پہلے بنانا۔ ان کی اس بات پر ایک زوردار قہقہا لگا۔ ہاں یہ ابھی ابھی کیا اس کمرے میں بھوتوں نے قہقہا لگایا تھا؟ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی نہیں انکل، ہم ہنسے تھے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہنستے رہا کرو، ہنسنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کھانے کے بعد پھلوں کی باری آئی تو وہ ان تینوں سے بولی، بھائی امید ہے کہ تم پھل کھانا تو ضرور پسند کرو گے۔ دیکھو اگر تم نے آم نہ کھائے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، اور اگر میں نے نہ کھائے تو تمہاری آنٹی اور دوست بھی نہیں کھائیں گے۔ جانتے ہو اس سے کیا ہوگا؟ یہی کہ کھانا ختم نہیں ہوگا، آم یوں ہی رکھے رہ جائیں گے، اور اس طرح ظہور کان نہیں پکڑ سکے۔ انکل، آم نہ کھانے کا ظہور کے کان پکڑنے سے کیا تعلق ہے؟ محمود نے پوچھا۔ بھائی میں نے اس سے کہا تھا کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں تو اندر آ کر کان پکڑ لینا، نہ ہم کھانا کھا چکیں گے اور نہ وہ اندر آ کر کان پکڑ لے گا۔ اوہ، پھر تو ہم ضرور آم کھائیں گے، لیکن ایک شرط پر، فاروق نے کہا۔ برخوردار، تم آج یہاں مہمان ہو، اس لیے میں تمہاری ہر شرط مان لوں گا، لیکن بتائے دیتا ہوں کہ خان رحمان کبھی کسی کی شرط نہیں مانتا۔ ہاں تو بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ جی یہی کہ ظہور کو معاف کر دیں، اگرچہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، تاہم مانے لیتا ہوں، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس قسم کی شرط پیش نہ کرنا۔ جی بہتر۔ اس کے بعد آموں کا دور شروع ہوا، سب نے خوب ڈٹ کر آم کھائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر خان صاحب نے میز کے پائے سے لگا ہوا گھنٹی کا بٹن دبایا، فوراً ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ظہور اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے جھک کر کان پکڑ لیے۔ بس رہنے دو، اور یہ خط ادھر لاؤ۔
ظہور نے کان چھوڑ دیے، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے، کیونکہ اس طرح معاف کر دینا خان رحمان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ فاروق نے تمہاری سفارش کی ہے اور میں نے مان لی ہے، آئندہ یہ لوگ آئیں تو تم کسی بات کی پرواہ کیے بغیر انہیں اندر لے آنا۔ جی بہت اچھا۔ ظہور خوشی خوشی آگے بڑھا اور خط ان کے سامنے رکھ دیا، پھر جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو، خان رحمان گرجے۔ ظہور چونک کر مڑا۔ اگرچہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں کوئی اور سزا بھی نہ دیں۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ آموں کی بالٹی اٹھا کر لے جاؤ اور یہ تمام آم کھاؤ، خبردار ان میں سے کوئی آم نہ بچے، اور اگر تم نے تمام آم نہ ختم کیے تو 2 گھنٹے کے لیے کان پکڑنا ہوں گے، سمجھے؟ جی سمجھ گیا، ظہور نے کہا، پھر بالٹی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ خان رحمان بولے، جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مالی تمہارے پاس موجود رہے گا اور تم اس کے سامنے یہ تمام آم ختم کرو گے۔ جی اچھا، ظہور نے کہا اور باہر نکل گیا۔ جانتے ہو اب یہ باہر جا کر کیا کریں گے؟ خان رحمان نے بچوں سے پوچھا۔ پھر خود ہی کہنے لگے، دونوں مل کر کھائیں گے، بلکہ چوکیدار کو بھی شامل کر لیں گے، کیونکہ آم بہت زیادہ ہیں، ظہور سے تو کسی بھی طرح یہ نہیں کھائے جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سامنے رکھا ہوا لفافہ اٹھا کر اسے چاک کیا، اندر سے پرچہ نکالا اور پڑھنے لگے۔ خان رحمان، تمہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو مشرقی پہاڑیوں کے قریب کھنڈر میں 50,000 روپے رات کے ٹھیک 11 بجے لے کر پہنچ جاؤ۔ اگر تم نے عقل سے کام نہ لیا اور روپے لے کر مقررہ وقت تک نہ پہنچے تو تمہاری… خان رحمان پڑھتے پڑھتے رک گئے۔ خالدہ بیگم اور بچے غور سے سن رہے تھے۔ ان کے رکنے پر وہ چونک اٹھے۔ آپ رک کیوں گئے؟ آگے پڑھیے نا، محمود نے کہا۔ اس کے چہرے پر جوش کے آثار تھے۔ فاروق اور فرزانہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی، لیکن خان رحمان نے خط کا اگلا حصہ انہیں نہ سنایا، خود خاموشی سے پڑھنے لگے۔ خط ختم کرنے کے بعد انہوں نے اسے طے کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ خالدہ بیگم نے بے چین ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ کسی کی شرارت ہے، کوئی فکر والی بات نہیں۔ اگر کوئی فکر والی بات نہیں تو آپ نے خط کا باقی حصہ کیوں نہیں سنایا؟ محمود نے پوچھا۔ میں تمہیں خط کا اگلا حصہ نہیں سنا سکتا، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ دیکھیے انکل، ایسے معاملات سے ہمیں کئی بار واسطہ پڑ چکا ہے، اس لیے آپ ہمیں ضرور بتائیں، فرزانہ نے کہا۔ بیٹی، اس میں تمہارے مطلب کی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، خان رحمان نے کہا، اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ پھر ان کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سب بت بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر جمشید سڑک پر کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ انہوں نے ایک شخص کو خان رحمان کے دروازے سے مڑ کر کسی کو اشارہ کرتے دیکھا تھا۔ اس دوسرے آدمی کا تعاقب کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے۔ موٹر سائیکل سوار کوٹھی نمبر 7 کے اندر چلا گیا تھا اور وہ سڑک پر کھڑے سوچ رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس شخص کو باہر آتے دیکھا۔ وہ چونک اٹھے۔ اب وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موٹر سائیکل روانہ ہو گئی۔ انسپکٹر جمشید ایک بار پھر اس کے پیچھے چل پڑے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ جس آبادی میں داخل ہوئے اس کا نام شاداب کالونی۔ اس آبادی کے مکان چھوٹے لیکن پختہ تھے۔ ان میں سے ایک کے سامنے موٹر سائیکل والا رک گیا۔ انسپکٹر جمشید بھی تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور اس کو مکان کے اندر جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ پیدل ہی اس مکان کی طرف بڑھے اور دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ دروازہ اس شخص نے کھولا۔ معاف کیجیے مسٹر شہاب الدین، موٹر سائیکل والے نے اپنا نام بتایا۔ شکریہ مسٹر شہاب الدین، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ شاداب کالونی میں مکان نمبر 703 کس طرف ہے؟ یہ شاداب کالونی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، 703 نمبر یہاں سے بائیں طرف تیسری گلی میں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، انسپکٹر جمشید نے کہا اور اپنی موٹر سائیکل کی طرف آئے۔ وہ شخص اپنے گھر میں جا چکا تھا۔ انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اپنے دفتر کی طرف چل پڑے۔ جو ہی وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اس شخص کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے پیدل چلتا ہوا ایک ہوٹل میں گھس گیا اور ٹیلی فون پر غوری کا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ نمبر بتاؤ، اس نے پوچھا۔ 7، میں بھولا ہوں۔ کہو کیا بات ہے؟ ابھی میرے پاس انسپکٹر جمشید آیا تھا۔ انسپکٹر جمشید؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ جی ہاں، لیکن وہ تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ کیا وہ تمہیں جانتا ہے؟ جی نہیں، میں اسے جانتا ہوں۔ اچھا، تو پھر کیوں آیا تھا وہ تمہارے پاس؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ اس نے شاداب کالونی کے ایک مکان کا پتہ پوچھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے بہانہ کیا تھا۔ اس نے میرا نام بھی بہانے سے پوچھا تھا۔ تو کیا تم نے بتا دیا؟ جی نہیں، میں نے اپنا نام شہاب الدین بتایا۔ بہت خوب، اب تم دوسری ہدایت ملنے تک اپنے گھر سے نہیں نکلو گے، سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا۔ ریسیور رکھ دو، آواز آئی اور بھولے نے ریسیور رکھ دیا۔
غوری نے دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سننے کے بعد کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، اس نے کہا۔ نمبر بتاؤ۔ 7۔ ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے غوری، تم کچھ گھبرائے ہوئے لگتے ہو۔ انسپکٹر جمشید بھولے کے گھر گیا تھا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ انسپکٹر جمشید کہاں سے آ ٹپکا؟ میں خود حیران ہوں۔ پوری بات بتاؤ، دوسری طرف سے باروب لہجے میں پوچھا گیا، اور غوری کو جو کچھ اسے بھولے سے معلوم ہوا تھا فون پر بتا دیا۔ بھولے سے کہہ دو وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور خبردار اس کی زبان پر کسی کا بھی نام نہ آئے۔ انسپکٹر جمشید جلد ہی اس کے پاس دوبارہ پہنچے گا۔ تو اسے یہاں سے غائب ہونے کے لیے کیوں نہ کہہ دیا جائے؟ غوری نے کہا۔ نہیں، اس طرح انسپکٹر جمشید کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کس طرح بھولے تک پہنچا ہے۔ جی بہت بہتر، میں اسی وقت اسے پیغام بھجوانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، جب وہ تمہیں فون کر کے کسی نئے کام کے بارے میں پوچھے تو اسے حکم سنا دینا، لیکن میں اس سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دوسرا حکم ملنے تک گھر سے باہر نہ نکلے۔ اوہ، تو پھر آدمی بھیجنا ہی ہوگا۔ اچھا، دھیان رہے کہ کہیں تمہارے آدمی کا بھی تعاقب نہ کیا جائے۔ جی آپ بے فکر رہیں۔ عجیب بات ہے، آخر اس خط میں کیا لکھا تھا جو انکل ہمیں سنا نہ سکے؟ محمود نے خاموشی کو توڑا۔ کوئی ایسی دھمکی جو ہمیں خوفزدہ کر سکتی ہے، فرزانہ نے کہا۔ ہاں یہی بات ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دھمکی کیا ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ… فرزانہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کس بات پر افسوس ہے؟ تم پہیلیاں نہ بجھوایا کرو، محمود تنک کر بولا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ تم یہ جان گئی ہو کہ اس خط میں کیا دھمکی دی گئی ہے؟ ہاں میں جان گئی ہوں، فرزانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو بتاتی کیوں نہیں؟ خالدہ بیگم سخت بے چین نظر آ رہی تھی۔ یہاں 6-7 دن کے اخبارات ہوں گے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں یہاں تو تمہیں پورے 1 مہینے کے اخبار مل جائیں گے، سرور بول اٹھا۔ کیا ردی بیچنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ ناز ذرا 8-10 اخبار تو اٹھا لاؤ۔ ناز اٹھی اور اخبار لے آئی۔ فرزانہ انہیں کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ دوسرے بچے اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ انکل رحمان نے ٹھیک ہی کیا، آخر فرزانہ کی منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ بچوں نے چونک کر ایک ساتھ پوچھا۔ انہوں نے اچھا ہی کیا کہ اس دھمکی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ تو کیا تمہیں پتہ لگ گیا ہے؟ ہاں میں جان گئی ہوں۔ کمال ہے، آخر کیسے؟ اور وہ دھمکی ہے کیا؟ خالدہ بیگم نے حیران ہو کر پوچھا۔ افسوس، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے کہ آپ کو اور ان تینوں کو کچھ نہ بتایا جائے۔ فرزانہ نے حامد، سرور اور ناز کی طرف اشارہ کیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، خالدہ بیگم پریشان ہوئی۔ محمود اور فاروق نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا، اور پھر وہ دونوں بھی اخبارات میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اوپر اٹھائے اور بولے، ہم بھی سمجھ گئے ہیں، لیکن اس دریافت کا سہرا تمہارے ہی سر رہے گا۔ آخر تمہیں اخبارات کا خیال کیسے آیا؟ محمود نے پوچھا۔ میں روزانہ باقاعدگی سے اخبار پڑھتی ہوں۔ تو پھر آؤ ذرا الگ چل کر مشورہ کریں۔ فاروق اٹھتے ہوئے بولا۔ ہمیں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ حامد نے پوچھا۔ بتائیں گے کیوں نہیں، بس ذرا صبر کرو، محمود نے کہا۔ پھر وہ تینوں کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ کھڑے ہوئے اور دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ انسپکٹر جمشید نے دفتر پہنچتے ہی سب سے پہلے سب انسپکٹر اکرام کو بلوایا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگے، شہر کے تمام مشہور غنڈوں کی فائل لے آؤ، جلدی کرو۔ جی بہتر۔ سب انسپکٹر اکرام لپکتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور 5 منٹ بعد ہی فائل لیے واپس آ گیا۔ انسپکٹر جمشید نے فائل کے ورق الٹنے شروع کیے۔ اس فائل میں مجرموں کی تصویروں کے نیچے ان کے تمام حالات بھی درج تھے۔ انسپکٹر جمشید بے چینی کے عالم میں ورق الٹتے۔ آخر ایک صفحے پر ان کے ہاتھ اٹک کر رہ گیا۔ ان کے سامنے جس آدمی کی تصویر تھی اس نے اپنا نام شہاب الدین بتایا تھا، اور اس سے وہ ابھی ابھی شاداب کالونی میں مل کر آ رہے تھے۔ اسے جانتے ہو؟ انہوں نے سب انسپکٹر کرام سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ بھولا ہے، کئی بار کا سزا یافتہ، عام طور پر کسی گروہ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، تنہا کوئی کام نہیں کرتا۔ کس قسم کے کام کرتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کسی زمانے میں ڈاکے مارا کرتا تھا، پچھلے دنوں بچوں کو اغوا کرنے کے سلسلے میں پکڑا گیا تھا۔ جانتے ہو آج کل کہاں رہتا ہے اور کس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے؟ صرف اتنا معلوم ہے کہ شاداب کالونی کے مکان نمبر 390 میں رہتا ہے۔ آج کل کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ نہیں معلوم۔ میں ابھی ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ بولے، جی ہاں، اس نے مجھے اپنا نام شہاب الدین بتایا تھا۔ شہاب الدین؟ ہاں، یہ ضرور کسی بڑے چکر میں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ مجھے پہچانتا ہے۔ کیوں نہیں پہچانتا ہوگا؟ اس شہر کے تمام مشہور غنڈے آپ کو پہچانتے ہیں۔ دیکھو،
فوراً 2-3 آدمیوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، تمہیں بھولے کی نگرانی کرنی ہے، میں بھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ جاؤں گا اور تم سے رپورٹ لوں گا، پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ جی بہتر، سب انسپکٹر اکرام نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد انسپکٹر جمشید نے خان رحمان کا نمبر ملایا۔ فوراً دوسری طرف سے کسی نے کہا ہیلو، میں انسپکٹر جمشید ہوں، ذرا محمود کو بلا دو۔ جی اچھا۔ ہیلو ابا جان، میں ہوں محمود۔ دوسری طرف سے محمود کی آواز ہے۔ کہو بیٹا، واپسی کا کب پروگرام ہے؟ جی شام کو واپس آ جائیں گے۔ کیا یہاں سب خیریت ہے؟ جی خیریت خیریت تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید کی آواز ہے۔ این اس وقت خان رحمان آ، انہوں نے محمود سے پوچھا کون ہے بیٹا، کس کا فون ہے؟ جی ابا جان کا ہے۔ لاؤ مجھے دو، انہوں نے کہا۔ محمود نے فوراً فون ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہیلو جمشید، کیسی گزر رہی ہے؟ تم دونوں نہیں آئے بچوں کے ساتھ؟ مجھے دفتر میں کچھ کام تھا۔ تم سناؤ وہاں سب خیریت ہے نا؟ خیریت؟ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ اچھا، بچوں کو شام کو واپس بھیج دینا۔ بھائی تمہاری یہ بات میں نہیں مانوں گا، آج کل اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، اب بچے 3-4 دن بعد ہی آئیں گے۔ لیکن محمود تو ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم شام کو واپس آ جائیں گے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ؟ ہاں فون محمود کو دے دو، اس سے کچھ کہنا ہے۔ اچھا۔ خان رحمان نے ریسیور محمود کو دینے سے پہلے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو بیٹا، تم اس خط کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ۔ جی اچھا۔ یہ کہتے ہوئے محمود نے ریسیور لے لیا۔ جی ابا جان فرمائیے، کیا کہہ رہے تھے تم؟ یہاں خیریت نہیں ہے؟ نہیں۔ بات کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہی محمود نے ریسیور رکھ دیا، کیونکہ خان رحمان سر پر کھڑے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر ریسیور کو دیکھا اور پھر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کا رخ خان رحمان کے گھر کی طرف تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی سائے کی طرح ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ خان رحمان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ان تینوں کو دیکھا، وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آؤ بچوں، کہو کیسے آئے؟ اگر تم جانے کی اجازت لینے آئے ہو تو وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ 3-4 دن یہاں رہو، کھیلو کودو، پھر چلے جانا، میں نے جمشید سے کہہ دیا ہے۔ بہت اچھا انکل، جیسی آپ کی مرضی۔ لیکن اس خط میں کیا لکھا تھا؟ محمود نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا، شاید اس لیے کہ اس خط میں کسی کو کچھ بتانے سے منع کیا گیا ہے، فرزانہ نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ خان رحمان چونک اٹھے۔ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو کیا دھمکی دی گئی ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں نے وہ خط تمہیں نہیں دکھایا، پھر تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ہم انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں اور اس قسم کے واقعات سے ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اچھا بتاؤ، مجرموں نے مجھے کیا دھمکی دی ہے؟ سنیے، فرزانہ نے کہا۔ مجرموں نے آپ کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے فلاں تاریخ کو اتنے روپے فلاں جگہ نہ پہنچائے تو وہ ناز کو اغوا کر لیں گے۔ خاموش رہو، کہیں کوئی سن نہ لے۔ مجھے حیرت ہے تمہیں اس کا کیسے معلوم ہو گیا؟ جانتے ہو، مجرموں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میں نے اس کا ذکر کسی سے کیا تو ناز کو اغوا کرنے کے بعد جان سے مار دیا جائے گا۔ محمود سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اخبارات دیکھنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ وہ کیسے؟ میں باقاعدگی سے اخبار پڑھتی ہوں، پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور اغوا ہو رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ صرف لڑکیاں ہی اغوا ہو رہی ہیں، اور جن کی اغوا ہوئی ہیں وہ مالدار آدمی ہیں۔ اس بات سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ مجھے کوئی اس قسم کی دھمکی دی گئی ہے، خان رحمان نے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی لڑکیاں اغوا کی گئی ہیں ان کے نام اخبارات میں پیغام شائع ہوئے ہیں۔ یہ پیغام کچھ اس قسم کے ہیں: ہمیں افسوس ہے، آپ نے ہماری پیشکش پر دھیان نہیں دیا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ بہت خوب، تم تینوں بہت ذہین ہو، ذرا میں بھی وہ اخبارات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، ناز، اس کی امی اور بھائیوں کو کچھ نہ بتانا، آپ بے فکر رہیں۔ اسی وقت کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور پھر جلد ہی ظہور نے انسپکٹر جمشید کے آنے کی اطلاع دی۔ کہاں ہے وہ خط؟ انہوں نے آتے ہی خان رحمان سے کہا۔ کون سا خط؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ خان رحمان نے مسکرا کر کہا، جیسے انسپکٹر جمشید نے ان سے مذاق کیا۔ وہی جو تمہیں ملا ہے۔ یار تم عجیب آدمی ہو، آتے ہی انسپکٹر ہی جھاڑنے لگے، نہ سلام نہ دعا۔ دیکھو وقت بہت کم ہے، بات کو مذاق میں نہ اڑاؤ، مجھے وہ خط دکھا دو جس میں ناز کو اغوا کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ عجیب بات ہے، تم آدمی ہو یا بھوت؟ آخر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے کوئی دھمکی بھرا خط ملا ہے؟ دن رات یہی تو کام کرتا ہوں، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ میں تمہیں وہ خط نہیں دکھا سکتا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ یہ سب کچھ ایک عجیب اتفاق کے تحت ہوا۔ میں کھانا کھا کر دفتر جا رہا تھا،
تمہارے گھر کے پاس سے گزرنے لگا تو ایک شخص کو دروازے پر سے مڑتے دیکھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ اونچا اٹھا کر ایک عجیب سا اشارہ کیا۔ پھر میں نے ایک شخص کو موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے دیکھا، اشارہ اسی کو کیا گیا تھا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا، پھر دفتر میں مجرموں کی فائل دیکھی تو اس میں اس شخص کی تصویر موجود تھی۔ میں نے یہاں فون کیا تو محمود سے پتہ چلا کہ یہاں خیریت نہیں ہے۔ اس موٹر سائیکل سوار کے حالات جاننے کے بعد میرے لیے یہ جاننا مشکل نہیں کہ تمہیں کوئی دھمکی بھرا خط ملا ہے۔ بہت خوب، لیکن ابھی وہ خط میں تمہیں نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میں نے پولیس کو بتانے کی کوشش کی تو وہ ناز کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اب چھپانے سے کیا فائدہ، مجھے تو معلوم ہو ہی چکا ہے، اور تمہارے بچوں کو بھی۔ خان رحمان نے کہا۔ انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا تم نے بتایا تھا؟ انسپیکٹر جمشید نے پوچھا۔ نہیں، وہ بھی تمہارے ہی بچے ہیں، انہوں نے خود ہی معلوم کر لیا۔ وہ کیسے؟ انسپیکٹر جمشید نے پوچھا۔ اس پر خان رحمان نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ بس ٹھیک ہے، اب تم وہ خط فوراً مجھے دکھا دو۔ بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن پھر بہانہ کر کے میرے پاس چلے آئے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم انکل سے جانے کی اجازت لے آئیں۔ یہ اچھا کیا، انہیں اس سلسلے میں کوئی بات معلوم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ میں تمہیں خط دکھاتا ہوں۔ آخر خان رحمان نے ہتھیار ڈال دیے۔ خان رحمان نے خط نکال کر انسپیکٹر جمشید کو دیا۔ انہوں نے پڑھنے کے لیے کھولا ہی تھا کہ زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ وہ چونک اٹھے، آواز دروازے کی طرف سے آئی ہے۔ انسپیکٹر جمشید چلائے، پھر دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ باقی لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ بیگم خالدہ اور ان کے بچے اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ جوں ہی وہ دروازے پر پہنچے، ٹھٹک کر رہ گئے۔ ظہور فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے پاس ہی کاغذ کا ایک پرزہ نظر آیا۔ انسپیکٹر جمشید نے پرزہ اٹھا کر دیکھا۔ لکھا تھا، انسپیکٹر جمشید تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اب تم نے خود کو مصیبت میں پھنسا لیا ہے۔ اگر تم انسپیکٹر جمشید کو اپنے ساتھ شریک نہ کرتے تو صرف 50,000 میں ہی معاملہ ٹل جاتا۔ اب تیار رہو، انسپیکٹر جمشید کی موجودگی ہی میں تمہاری بچی کو اٹھا لیا جائے گا۔ وہ سب ہکا بکا کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے انسپیکٹر جمشید کو ہوش آیا۔ وہ خان رحمان سے جلدی جلدی کہنے لگے، رحمان، تم ظہور کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو اور گھر کے تمام دروازے اندر سے بند کر لو۔ حالات خراب ہو گئے ہیں، میں خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں۔ اچھا، اب چلتا ہوں، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ کچھ ضروری انتظامات کرنے ہیں، تم چوکس رہنا۔ آپ بے فکر رہیں۔ انسپیکٹر جمشید کی موٹر سائیکل شاداب کالونی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ مکان نمبر 390 سے کچھ فاصلے پر انہیں سب انسپیکٹر اکرام نظر آیا۔ وہ سیدھے اس کی طرف بڑھے۔ یہاں کے کیا حالات ہیں؟ بھولا اندر ہی ہے، اس سے کوئی ملنے تو نہیں آیا؟ انہوں نے ایک ساتھ 3 سوال کر ڈالے۔ خیریت تو ہے؟ آپ بہت گھبرائے ہوئے۔ جو پوچھا ہے جلدی بتاؤ۔ بھولا اندر ہی ہے، اس سے ملنے کوئی آیا نہ اس نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اچھا، تم یوں کرو کہ تھانے فون کرو اور 2 سب انسپیکٹروں کو 7ویں سڑک کی 7ویں کوٹھی کی نگرانی کے لیے مقرر کر دو۔ اس کوٹھی سے کوئی باہر نکلے، ان میں سے ایک اس کا تعاقب کرے گا اور دوسرا وہیں رہے گا، سمجھ گئے؟ جی ہاں، میں بھی فون کر کے آتا ہوں۔ تمہارے آدمی وہ ٹی سٹال کے پاس تو نہیں کھڑے؟ جی ہاں، وہی ہیں۔ بس تو ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ سب انسپیکٹر اکرام وہاں سے چلا گیا۔ عین اسی وقت گلی میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر انسپیکٹر جمشید چونک اٹھے کہ اس کا رخ بھولے کے گھر کی طرف تھا۔ نوجوان اب بھولے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھولے نے دروازہ کھولا اور جب نوجوان اندر چلا گیا تو اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ بابو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بھولے نے اس آدمی سے پوچھا۔ مجھے غوری صاحب نے بھیجا ہے، حکم یہ ہے کہ تم گھر سے کسی حال میں بھی باہر نہیں نکلو گے، اور اگر انسپیکٹر جمشید یا اس کا کوئی آدمی آ کر پوچھ گچھ کرے تو تم کسی کا نام بھی زبان پر نہیں لاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو زبان کھولتے ہی تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تم جاؤ، بھولے نے بے چینی سے کہا۔ بھولے کو اطلاع دینے کے بعد بابو باہر نکلا۔ عین اسی وقت سب انسپیکٹر اکرام فون کرنے کے بعد انسپیکٹر جمشید کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولے، میں آیا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن اب پروگرام بدل گیا ہے۔ میں اس شخص کے پیچھے جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے 5 منٹ بعد تم بھولے کو پکڑ کر خان رحمان کے گھر لے جانا، میں وہی ملوں گا۔ بہت اچھا۔ انسپیکٹر جمشید کے جانے کے 5 منٹ بعد اکرام نے اپنے آدمیوں کو اشارے سے بلایا، پھر انہوں نے بھولے کے دروازے پر دستک دی۔ بھولا دروازہ کھولتے ہی چونک اٹھا۔ آپ بھلا کیسے تکلیف کی؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، اکرام نے کہا۔ کہاں؟ جہاں ہم لے جائیں، اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں
تو بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اکرام نے پستول نکال لیا، پھر وہ اسے لے کر جیپ کی طرف بڑھے۔ اسی وقت گلی کے دوسرے سرے پر کھڑا وہ آدمی گلی سے باہر نکل آیا۔ وہ ایک ہوٹل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہو کر وہ کاؤنٹر پر گیا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر غوری کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نمبر پلیز، اس نے دھیرے سے کہا۔ 7۔ غوری صاحب، انسپکٹر اکرام بھولے کو لے کر جا رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کروں اور معلوم کرو کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے، پولیس اسٹیشن یا کسی اور جگہ۔ یہ معلوم ہوتے ہی مجھے فون کرو۔ جی بہت اچھا۔ بھولے کے گھر سے نکلنے کے بعد بابو نے ایک ٹیکسی روک لی تھی۔ انسپکٹر جمشید موٹر سائیکل ٹیکسی سے کچھ فاصلے پر رکھ کر پیچھا کرنے لگے۔ اگلی ٹیکسی جب 7ویں سڑک پر مڑی تو انسپکٹر جمشید چونک اٹھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بابو ٹیکسی سے اتر کر 7 نمبر کی کوٹھی میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ موٹر سائیکل سے اتر گئے۔ کوٹھی نمبر 7 کا دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ دائیں طرف ایک کمرہ تھا، اس میں سے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھولے کو حکم پہنچا دیا گیا ہے، اب وہ گھر سے نہیں نکلے گا۔ تم گدھے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھولا اپنے گھر میں نہیں ہے، لیکن ابھی ابھی میں اسے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، اسی لیے کہا نا کہ تم گدھے ہو۔ سب انسپکٹر کرام اسے پکڑ کر لے گیا۔ انسپکٹر جمشید حیران رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی یہاں اطلاع پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کوئی آدمی اکرام کی بھی نگرانی کر رہا تھا۔ اسی نے فون کیا ہوگا۔ وہ اسے کہاں لے گیا معلوم نہیں، خیر اب تم جا سکتے ہو، اندر سے کسی نے کہا۔ انسپکٹر جمشید تیزی سے برآمدے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو کمرے سے نکلنے والا آدمی بابو انہیں ضرور دیکھ لیتا۔ اس کے نکلتے ہی وہ پھر اس کمرے کے دروازے کے باہر دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اندر بیٹھا ہوا شخص کسی کو فون کر رہا تھا۔ ہیلو سر، اس نے کہا۔ 7، اس نے ذرا رک کر کہا۔ وہ اسے پکڑ کر لے گئے۔ جی ہاں انسپکٹر اکرام۔ جی نہیں، جی اچھا۔ فون کا ریسیور رکھ دیا گیا۔ انسپکٹر جمشید تھوڑی دیر تک کھڑے سوچتے رہے، پھر ایک دم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں بیٹھا ہوا شخص بری طرح چونکا۔ کون ہو تم اور اس طرح بلا اجازت کیوں آئے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میرا نام تم اچھی طرح جانتے ہو اور مجھے پہچانتے بھی ہو، مسٹر شہباز، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ میرا نام شہباز نہیں غوری ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ بہت خوب، تو تمہارا نام غوری ہے؟ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے شہباز۔ یہ ٹھیک ہے کہ 10 سال پہلے تم میرے ہاتھ سے بچ نکلے تھے، اس عرصے میں تم نے اپنا چہرہ کافی بدل لیا ہے، لمبی سی داڑھی بھی رکھ لی ہے، لیکن میری نظروں سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ ہاں تو اب کیا کہتے ہو؟ اب بھی مجھے پہچانا یا نہیں؟ اگر نہیں تو سنو، میرا نام انسپکٹر جمشید ہے۔ اب اٹھو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ غوری نے پوچھا۔ جہاں بھولا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی غوری نے میز کی دراز میں سے پستول نکال کر انسپکٹر جمشید کی طرف تان لیا۔ میز کی دراز وہ پہلے ہی باتوں باتوں میں کھول چکا تھا۔ تمہاری یہ جرت کہ مجھ پر پستول تانو؟ پستول میز پر رکھ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ 10 سال سے پچھتا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑا، غوری نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ انسپکٹر جمشید نے کہا۔ میں ذرا تمہارے بارے میں ہدایت لے لوں، غوری نے کہا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے فون کا ریسیور اٹھا کر میز پر رکھ دیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں غوری بول رہا ہوں سر۔ نمبر بتاؤ، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ 7۔ کیا بات ہے، بھولے کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ ابھی نہیں، یہاں میرے کمرے میں انسپکٹر جمشید موجود ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیا کہا؟ انسپکٹر جمشید؟ جی ہاں، وہ اس وقت میرے پستول کی زد پر ہے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ لگا دو ٹھکانے، اس نے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ لیکن لاش کا کیا ہوگا؟ غوری نے پوچھا۔ اس کی نظر برابر انسپکٹر جمشید پر جمی ہوئی تھی۔ تمہاری کوٹھی کی پچھلی طرف 2 آدمی کار لے کر آئیں گے، ان کے حوالے کر دینا۔ بہت اچھا۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ غوری انسپکٹر جمشید کی طرف مڑا۔ لو انسپکٹر، تمہاری موت کا حکم ملا ہے، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ ہے، کیا تم مجھے سگریٹ پینے کی اجازت دو گے؟ کیوں نہیں، تمہاری آخری خواہش پورا کرنا میرا اخلاقی فرض ہے۔ شکریہ۔ انسپکٹر جمشید نے ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا۔ آپ تکلیف نہ کریں، میں جانتا ہوں آپ کی جیب سے سگریٹ کے بجائے پستول بھی نکل سکتا ہے، تو پھر تم خود ہی نکال لو، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ غوری اپنی جگہ سے اٹھا اور انسپکٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ انسپکٹر جمشید یہی چاہتے تھے۔ جوں ہی وہ ان کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے جھکا، انہوں نے بجلی کی سی پھرتی سے اپنا سر اس کی ناک پر دے مارا۔
ٹکر اس قدر زوردار تھی کہ غوری کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ انسپکٹر جمشید نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ اب تم اپنے اس باس کا نام بتاؤ جسے تم سر کہہ کر پکار رہے تھے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ میں نہیں جانتا، غوری نے غصے سے کہا۔ اچھا تو اس کا فون نمبر ہی بتا دو۔ نہیں بتاؤں گا۔ بہت خوب، میں چاہوں تو تم سے اگلوا سکتا ہوں، لیکن مجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ نمبر مجھے معلوم ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم جھوٹ کہتے ہو۔ جب تم فون کر رہے تھے تو میری نظر ڈائل پر تھی اور نمبر ذہن میں محفوظ ہوتے جا رہے تھے۔ 3431 ہی ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ فون کی طرف بڑھے اور ایک ہاتھ سے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے کی آواز سن کر وہ دھیمی آواز میں بولے، ہیلو، نمبر بتاؤ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، 7۔ کیا بات ہے غوری؟ انسپکٹر جمشید اس دنیا سے رخصت ہو چکا؟ نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ انسپکٹر جمشید، میں غوری کو لے کر اپنے دوست رحمان کے گھر جا رہا ہوں۔ تم نے اس کی بیٹی کو اٹھانے کا پروگرام بنایا تھا نا، میں نے تمہارے 2 آدمیوں کو قابو میں کر لیا ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی ہمت ہوئی تو خان رحمان کے ہاں ملاقات ہوگی، میں تمہارا وہیں انتظار کروں گا۔ انہوں نے بات ختم کر کے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جواب نہ پا کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر غوری کی طرف مڑے۔ چلیے مسٹر شہباز عرف غوری صاحب، انہوں نے پستول کی نال سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ غوری کچھ کھڑا ہوا، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ کوٹھی سے باہر نکل کر انسپکٹر جمشید نے ایک ٹیکسی رکوائی اور ڈرائیور سے بولے، مہربانی کر کے یہ موٹر سائیکل کوٹھی کے احاطے میں کھڑی کر دیں، میرا ساتھی زخمی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے موٹر سائیکل احاطے میں کھڑی کر دی۔ اتنی دیر میں انسپکٹر جمشید غوری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے خان رحمان کے گھر کا پتہ بتایا اور ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ دروازہ کھولیے۔ سب انسپکٹر اکرام نے خان رحمان کے دروازے کی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے؟ میں سب انسپکٹر اکرام ہوں، مجھے جمشید صاحب نے بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے تم مجرموں کے ساتھی ہو، اس لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اندر سے بولنے والے خان رحمان ہی تھے۔ کیا یہاں جمشید صاحب کے بچے نہیں ہیں؟ ہیں؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ وہ مجھے جانتے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے تم نے انسپکٹر اکرام کا بھیس بدل رکھا ہو۔ کمال ہے، آپ تو ضرورت سے زیادہ ہی محتاط ہیں۔ میرے ساتھ مجرموں کا ایک آدمی بھی ہے اور 2 کانسٹیبل بھی۔ آپ دروازہ تو کھولیے، اکرام نے تنگ آ کر کہا۔ میں سب جانتا ہوں، دروازہ نہیں کھلے گا۔ مجرموں نے دھمکی دی ہے کہ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، اور میرا خیال ہے یہ ان کوششوں میں سے پہلی ہے۔ اف خدایا، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اچھا آپ ذرا محمود کو بلائیں، میں اسے یقین دلا سکتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا تو پھر میں کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، جب انسپکٹر جمشید آئیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ ارے میاں جاؤ، بہت دیکھے انسپکٹر، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ خان رحمان کی باروب آواز آئی۔ اگر ڈرتے نہیں تو دروازہ کیوں بند کیے بیٹھے ہیں؟ اکرام نے کہا، بیٹی کا معاملہ ہے، کوئی مجھے اٹھا لے جانے کا پروگرام بناتا تو کبھی دروازہ بند کر کے نہ بیٹھتا۔ وہ کیوں؟ کیا مجرم آپ کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے؟ انسپکٹر اکرام کو غصہ بھی آ رہا تھا اور لطف بھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھے ضرور اٹھا کر لے جاتے، لیکن جانتے ہو میں ایک وقت میں 16 روٹیاں اور 2 مرغ کھا جاتا ہوں، لہٰذا وہ تنگ آ کر خود ہی مجھے چھوڑ دیتے۔ دیکھیے، مجھے جمشید صاحب نے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، اور آپ ہیں کہ میں اپنی اور اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی آپ کے پاس موجود ہے؟ اچانک اکرام کو کچھ خیال آیا۔ کیا مطلب؟ تم نے اس کے متعلق کیوں پوچھا؟ آپ کو دروازے پر کھڑے کھڑے باتیں کرتے کافی دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے آپ کو اتنی دیر تک بچوں کی نظروں سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ فوراً دروازہ کھول دیں اور مجھے ساتھ لے کر اندر کے حالات کا جائزہ لیں۔ بہت اچھے، ایک اور بہانہ بنایا تم نے۔ ٹھہرو، میں خود ہی جا کر دیکھ آتا ہوں، خان رحمان نے جواب دیا۔ پھر ان کے جانے کی آواز آئی۔ عجیب شکی آدمی ہے یہ بھی، اکرام نے کہا۔ بھولا اس کے قریب کھڑا تھا اور کانسٹیبل اس کے پیچھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بھولے کی جیب سے نکالا ہوا پستول تھا۔ کیا خیال ہے، تمہارا گرو اس مکان میں داخل ہو سکے گا؟ اکرام نے بھولے سے مسکرا کر پوچھا۔ جس گھر میں پولیس انسپکٹر کو داخل ہونے میں اس قدر مشکل پیش آ رہی ہے، اس میں مجرموں کا سردار کیسے گھس پائے گا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بھولا لاپرواہی سے بولا۔ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم۔ خیر، ہم معلوم کر لیں گے مسٹر شہاب الدین، اکرام نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت اندر سے قدموں کی آواز آئی، پھر خان رحمان کی آواز سنائی دی۔ ہیلو مسٹر اکرام، یا جو کوئی بھی تم ہو، یعنی ابھی آپ کو یقین ہی نہیں آیا کہ میں انسپکٹر اکرام ہوں؟ میرا یقین ڈاواڈول ہو رہا ہے۔ خیر فرمائیے، کیا خبر ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اندر سب خیریت ہے، ناز بھی موجود ہے۔ خدا کا شکر ہے، اکرام کے منہ سے نکلا۔
بس بس بے وقوف نہ بناؤ، اندر سے آواز آئی۔ کیا مطلب؟ اکرام چونکا۔ یہ جملہ بول کر تم مجھے یقین دلانا چاہتے ہو کہ تم اکرام ہی ہو؟ آپ سے زیادہ شکی مزاج ساری دنیا میں نہ ہوگا، اکرام نے جل کر کہا۔ اچانک ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ اکرام نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر انسپکٹر جمشید کو اترتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ لیجئے، انسپکٹر جمشید تشریف لے آئے، اب آپ کو دروازہ کھولنا ہی پڑے گا۔ اب نئی چال چل رہے ہو، خان رحمان کی آواز آئی۔ وہ دروازے کی طرف آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی شاید ایک مجرم ہے۔ کیا بات ہے، تم ابھی تک دروازے پر ہی کھڑے ہو، اندر کیوں نہیں گئے؟ انسپکٹر جمشید نے حیرت سے کہا۔ خان رحمان دروازہ کھولنے پر تیار نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا خیال ہے کہ میں مجرموں کا کوئی ساتھی ہوں۔ اوہ، انسپکٹر جمشید مسکرائے، پھر دروازے کی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ میں دروازے کی اس طرف موجود ہوں، خان رحمان نے اندر سے کہا۔ دروازہ کھولو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ آواز ضرور جمشید ہی کی ہے۔ خان رحمان کی آواز آئی اور ساتھ ہی دروازے کی چٹخنی گرا دی گئی۔ شکر ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے ساری عمر اس دروازے پر ہی کھڑا رہنا پڑے گا، اکرام کے منہ سے نکلا۔ دعا دو انسپکٹر جمشید کو جس نے آ کر تمہاری مشکل آسان کر دی، خان رحمان مسکرائے۔ وہ دونوں مجرموں کو لے کر اندر آئے۔ این اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ سیٹھ حبیب اللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ابھی شام کی چائے پی کر فارغ ہوئے تھے۔ ابھی وہ میز پر سے اٹھے نہیں تھے کہ ملازم ایک خط لے کر اندر داخل ہوا۔ یہ کوئی صاحب دستی دے گئے ہیں، ملازم نے بتایا۔ سیٹھ حبیب اللہ نے خط کھولا اور پڑھنے لگے۔ خط کے الفاظ ان کی بیوی اور بچوں کو سہما دینے کے لیے کافی تھے۔ لکھا تھا، سیٹھ حبیب اللہ، تمہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ اس ماہ کی 17 تاریخ کو مشرقی پہاڑیوں کے قریب کھنڈر میں 50,000 روپے رات کے ٹھیک 11 بجے لے کر پہنچ جاؤ۔ اگر تم نے عقل سے کام نہ لیا اور روپے لے کر مقررہ وقت پر نہ پہنچے تو تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیا جائے گا اور اس وقت تک واپس نہیں کیا جائے گا جب تک روپے نہ پہنچائے جائیں گے۔ 17 تاریخ کو روپے ادا نہ کرنے کی صورت میں 10,000 روپے زیادہ ادا کرنے پڑیں گے۔ یاد رکھو، پولیس کو اطلاع دی گئی تو تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ حبیب اللہ غصے سے چلائے۔ کون تھا وہ جو تمہیں یہ خط دے گیا ہے؟ جی، میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا، ملازم نے سہم کر کہا۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے کسی دوست کی شرارت ہو، ان کی بیوی نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سیٹھ حبیب اللہ کسی سوچ میں گم تھے، پھر بولے، مگر میرا خیال ہے یہ مذاق نہیں۔ بچوں کے اغوا کی خبریں روزانہ اخبارات میں چھپ رہی ہیں۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں اپنی بیٹی کی زندگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ 50,000 روپے میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو کیا آپ ان کا مطالبہ پورا کر دیں گے؟ ہاں، میرا ارادہ یہی ہے، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئے تو بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کچھ نہیں، مجھے ذرا سوچنے دو، حبیب اللہ نے کہا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر میز پر رکھے ٹیلی فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، کون صاحب؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں سیٹھ حبیب اللہ ہوں، کیا یہ خان رحمان کا گھر ہے؟ جی ہاں، تو ذرا انہیں فون پر بلا دو۔ جی بہتر، لیجئے، وہ خود ہی آ گئے۔ ہیلو خان رحمان، کیا تم ہی ہو؟ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کہو، فون پر ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی، تم یوں کرو کہ فوراً یہاں آ جاؤ، حبیب اللہ نے کہا۔ میں نہیں آ سکتا، مجھے افسوس ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں مصیبت میں ہوں، تم یہاں نہیں آ سکتے؟ ہاں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاید میں اس وقت تم سے زیادہ مصیبت میں ہوں، خان رحمان کی آواز آئی۔ کیا کہا؟ تم بھی مصیبت میں ہو؟ ہاں۔ مذاق مت کرو۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے ایک دھمکی بھرا خط ملا ہے۔ کیا؟ حبیب اللہ کی آواز میں حیرت تھی۔ کیوں، تم اس طرح چونکے کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے بھی ایک ایسا ہی خط ملا ہے، 50,000 روپے ورنہ بیٹی کا اغوا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ خان رحمان نے پوچھا۔ بالکل سچ۔ اب میں کیا کروں؟ پولیس کو فون کر نہیں سکتا اور تم میری مدد کو آ نہیں سکتے۔ کیوں نہ میں بھی تمہارے ہاں ہی چلا ہوں؟ آ جاؤ، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خان رحمان نے کہا، کیونکہ سیٹھ حبیب اللہ ان کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ تو بس ٹھیک ہے، میں اف ارے، یہ کیا ہوا؟ گھر میں ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا۔ سیٹھ حبیب اللہ فون کا ریسیور پھینک کر دروازے کی طرف دوڑے۔ ان کی بیوی اور لڑکی ان کے پیچھے تھے۔ خان رحمان سیٹھ حبیب اللہ سے فون پر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دوسری طرف سے ایک دھماکے اور سیٹھ حبیب اللہ کی چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دوسری مصیبت، یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی طرف دوڑے۔ یہاں انسپکٹر جمشید غوری اور بھولے سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔
کس کا فون تھا؟ انسپیکٹر جمشید نے پوچھا۔ سیٹھ حبیب اللہ کا۔ تم تو جانتے ہی ہو، وہ میرا گہرا دوست ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس سے 2 4 بار ملا بھی ہوں۔ کیا بات ہے غوری، تم سیٹھ حبیب اللہ کا نام سن کر چونکے کیوں؟ نہیں، بھلا میں کیوں چونکتا؟ اب ایک دوسری مصیبت نازل ہوئی ہے، خان رحمان بولے۔ وہ کیا؟ سیٹھ حبیب اللہ کو بھی ایک دھمکی بھرا خط ملا ہے۔ کیا؟ انسپیکٹر جمشید کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، وہ مجھے بلانا چاہتا تھا، بھلا میں ان حالات میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے انکار کر دیا۔ پھر؟ اب وہ یہاں آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فون پر گفتگو کے آخر میں ایک دھماکہ ہوا اور حبیب اللہ کی چیخ سنائی دی تھی۔ یہ اسی قسم کا دھماکہ ہوگا جیسا یہاں ہوا تھا۔ ظہور نے اس دھماکے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ انسپیکٹر جمشید نے پوچھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی تھی، اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک شخص اندر کوئی چیز پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی لمحے دھماکہ ہوا اور وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ بس، تو کچھ اسی قسم کا واقعہ سیٹھ حبیب اللہ کے ساتھ پیش آیا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اب اپنے گھر 1 منٹ نہیں ٹھہرے گا۔ اوہ، کچھ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا جائے۔ اکرام، فوراً فون کرو اور 2 آدمی سیٹھ حبیب اللہ کے گھر روانہ کر دو۔ انہیں ہدایت کر دو کہ سیٹھ حبیب اللہ اور اس کی بیوی بچی کو یہاں پہنچا دے۔ جی بہتر۔ اکرام اٹھ کر فون والے کمرے کی طرف بھاگا۔ 30 سیکنڈ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ وہ واپس دوڑا آیا۔ کیا بات ہے؟ فون نہیں کیا؟ فون کا تار کاٹ دیا گیا ہے۔ کیا؟ انسپیکٹر جمشید چلا کر بولے۔ ان کی آنکھوں سے حیرت ٹپک رہی تھی۔ شہر کی 11ویں سڑک پر 11 نمبر کی ایک کوٹھی کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میز پر بیٹھے ہوئے شخص نے چونک کر ریسیور اٹھایا اور بولا، ہیلو، نمبر بتاؤ۔ 11۔ ٹھیک ہے، دیکھو راشد، نمبر 7 گرفتار ہو گیا ہے۔ کیا گرفتار ہو گیا ہے؟ ہاں، انسپیکٹر جمشید غوری اور اس کے ایک آدمی بھولے کو گرفتار کر کے لے گیا۔ جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ جی فرمائیے، راشد نے ادب سے پوچھا۔ انسپیکٹر جمشید غوری اور اس کے ساتھی کو خان رحمان کے گھر لے گیا۔ یہ کون ہے؟ شہر کا ایک اکھڑ آدمی، رحمان آباد میں 3ری سڑک پر کوٹھی نمبر 9 میں رہتا ہے۔ اسے دھمکی آمیز خط دیا گیا تھا۔ اچھا، تو پھر؟ خدا جانے انسپیکٹر جمشید کو کیسے پتا چل گیا، شاید خان رحمان نے ہی بتا دیا ہو، کیونکہ دونوں گہرے دوست ہیں۔ بہت خوب، مگر انسپیکٹر جمشید غوری اور اس کے ساتھیوں تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ بہرحال اب تم فوراً اپنے ساتھ 6 آدمی لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں غوری اور اس کے ساتھی بھولے کو رہا کرانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی خان رحمان کی بیٹی ناز کو اغوا کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی ہاں، اور کوئی حکم؟ ہاں، یاد آیا، وہاں تمہیں ایک اور بچی بھی ملے گی، اسے بھی اٹھا لاؤ۔ یہ کون ہے؟ خان رحمان کی دوسری بیٹی؟ نہیں، اس کی ایک ہی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی سیٹھ حبیب اللہ کی ہے۔ سیٹھ حبیب اللہ؟ راشد نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ شریف ٹاؤن کا سب سے بڑا رئیس ہے۔ اسے بھی دھمکی بھرا خط دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے دوست خان رحمان کو مدد کے لیے بلانا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ خود مصیبت میں ہے۔ اس لیے اب سیٹھ حبیب اللہ اس کے گھر جا رہا ہے۔ بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے 2 شکار ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ راشد ہنسا۔ ہاں، اور ان کے ساتھ انسپیکٹر جمشید بھی ہے۔ اسے میں دیکھ لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ آدمی مجھے سخت ناپسند ہے، ہر جگہ اس کی ٹانگ اڑ جاتی ہے، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے بچوں کی بھی۔ انسپیکٹر جمشید سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، اپنا کام کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ اس سے بھی 2 ہاتھ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتا، میں بہت امن پسند ہوں۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، راشد ہنسا۔ اچھا، اب تم روانہ ہو جاؤ۔ ہمارا ایک آدمی خان رحمان کے گھر کے باہر پہلے ہی موجود ہے اور اس وقت تک ٹیلی فون کا تار کاٹ چکا ہوگا۔ اور تمہیں ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں، گھر کے اندر بھی ایک ہمارا آدمی موجود ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے مکان کا کوئی دروازہ یا کھڑکی کھول دے۔ بہت خوب، بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پہلے 2 شکار ہیں جنہوں نے معاملہ اپنے تک نہیں رکھا اور بات دوسروں تک پہنچا دی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی دونوں بیٹیاں تو ضرور ہی اغوا ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ہمارے دونوں ساتھی بھی رہا ہونے چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی شخص پولیس کو خبر کرنے کی جرت نہ کرے۔ بہت خوب، تو پھر اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کونے پر لگا گھنٹی کا بٹن دبایا۔ دوسرے ہی لمحے ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ جی فرمائیے۔ دیکھو روجر، تنویر اور دوسرے 3 ساتھیوں سمیت فوراً تیار ہو جاؤ۔ تمہاری جیبوں میں پستول موجود ہوں، تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ بہتر۔ روجر،
ایڑیوں پر گھوما اور کمرے سے نکل گیا۔ سب انسپکٹر اکرام نے جیپ سیٹھ حبیب اللہ کے دروازے پر روک دی۔ اس نے جیپ کا انجن بند نہیں کیا، وہ جیپ سے اترا اور تیزی سے دروازے پر پہنچا۔ گھنٹی کے جواب میں فوراً ہی کسی نے پوچھا، جی فرمائیے کون صاحب ہے؟ دروازہ کھول دو، سب انسپکٹر اکرام نے کہا۔ پہلے اپنا نام بتائیے۔ میں انسپکٹر اکرام ہوں، مجھے خان رحمان نے بھیجا ہے۔ تم کون ہو؟ میں گھر کا ملازم ہوں۔ ٹھہریے، میں سیٹھ صاحب کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولے بغیر کہا اور پھر واپس چلا گیا۔ چند منٹ بعد اندر سے پوچھا گیا، فرمائیے کیا بات ہے؟ مجھے خان رحمان نے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، دروازہ کھول دو۔ جو ہی دروازہ کھلا ایک پستول انسپکٹر اکرام پر تن گیا۔ خبردار جو تم نے حرکت کی، سیٹھ حبیب اللہ نے کہا، لیکن پھر اکرام کی وردی دیکھ کر پستول نیچے کر لیا اور بولا، اوہ معاف کیجیے انسپکٹر صاحب، دراصل حالات ہی ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، انسپکٹر اکرام نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے سیٹھ حبیب اللہ کا جائزہ لیا۔ وہ ایک صحت مند آدمی تھے، چہرے پر بڑی بڑی چمکدار آنکھیں تھیں، ناک بہت لمبی اور درمیان سے ابھری ہوئی تھی، چہرہ صفا چٹ تھا۔ فرمائیے کیسے تکلیف کی؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں، انسپکٹر جمشید نے مجھے بھیجا ہے تاکہ خان رحمان کے گھر تک آپ کو حفاظت سے پہنچا دوں۔ بہت بہت شکریہ، انسپکٹر جمشید واقعی بہت سمجھدار افسر ہیں، ہم پہلے ہی تیار ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیوی اور بچی کو آواز دی اور ملازم سے سوٹ کیس جیپ میں رکھنے کے لیے کہا۔ چند منٹ بعد وہ جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ انسپکٹر اکرام نے جیپ موڑی اور خان رحمان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ پہلے ایک دھمکی بھرا خط ملا تھا، میں نے خان رحمان کو فون کیا، عین اس وقت ایک دھماکہ ہوا۔ دروازے پر جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، بس کاغذ کا ایک پرزہ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، تم نے بات کو راز نہیں رکھا، اب تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ بالکل ایسا واقعہ خان رحمان کے ساتھ پیش آیا۔ اوہ، سیٹھ حبیب اللہ نے حیران ہو کر کہا، کیا سیٹھ حبیب اللہ کو بھی دھمکی دی گئی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے غوری سے پوچھا۔ کیسی دھمکی؟ میں نہیں سمجھتا مجھے گرفتار کر کے یہاں کیوں لایا گیا؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ کس جرم کی بنا پر مجھے پکڑا گیا ہے؟ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے پکڑ کر تھانے کیوں نہیں لے جایا گیا؟ یہاں کیوں لایا گیا؟ تمہیں ان باتوں کا جواب عدالت میں دینا ہوگا۔ مجھے جواب دینا ہوگا؟ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ ہاں، تم بتاتے ہو یا نہیں؟ میں ایک شریف شہری ہوں اور مجھے بغیر کسی وجہ کے پکڑا گیا ہے۔ تم اور شریف، بہت خوب، تم یوں نہیں بتاؤ گے۔ ان دونوں کو کرسیوں کے ساتھ جکڑ دو، انسپکٹر جمشید نے سپاہیوں سے کہا۔ اس وقت کمرے میں خان رحمان کے علاوہ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی موجود تھے۔ سپاہیوں نے اپنی بندوقیں دیوار کے سہارے کھڑی کیں اور غوری اور بھولے کی طرف بڑھے۔ یہی ان کی غلطی تھی۔ انسپکٹر جمشید بھی اس وقت چونکے جب غوری اور بھولا بندوقوں کی طرف چھلانگ لگا چکے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ انسپکٹر جمشید جیب سے پستول نکال سکتے، ان کی طرف ایک دم دو بندوقیں تن گئیں۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو، خبردار جو تم میں سے کسی نے جنبش کی، غوری نے گرج کر کہا۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ ان سب میں سے فاروق ایسا تھا جس نے ہاتھ اوپر نہیں اٹھائے تھے۔ تم بھی ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ فاروق نے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ ہاں، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ کس لیے؟ کیا تم سمجھتے ہو ہم بچوں کے پاس بھی ہتھیار موجود ہوں گے؟ یقین رکھو میری جیب میں نقلی پستول تک نہیں ہے۔ بکو مت، میں تمہیں جانتا ہوں، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ مجھے جانتے ہو؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے بھائی اور بہن کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اچھا، پھر تو ہاتھ اوپر اٹھانے ہی ہوں گے، لیکن کیا تم مجھے ایک ٹافی کھانے کی اجازت بھی نہیں دو گے؟ میں کہتا ہوں بک بک مت کرو، لیکن میں ٹافی کھائے بغیر ہاتھ اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ عین اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ سب چونک اٹھے۔ یہ ضرور اکرام ہوگا، غوری نے کہا، پھر بھولے سے بولا، بھولے کمرے کا دروازہ بند کر دو، لیکن چٹخنی نہ لگانا۔ بھولے نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اسی دوران فاروق غوری کی نظر بچا کر جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ اسی وقت غوری چیخا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں گولی چلا دوں گا، صرف ٹافی نکال رہا ہوں، یہ رہی، مل گئی، لو میں ہاتھ میں نکال ہی لیتا ہوں۔ فاروق کا ہاتھ جیب سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں واقعی ٹافی تھی۔ غوری نے دیکھا تو اطمینان سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، شوق سے کھا سکتے ہو، لیکن ٹافی کھاتے ہی ہاتھ اوپر اٹھا دینا۔ ضرور ضرور۔ فاروق نے ٹافی کا کاغذ کھولنا شروع کیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور انسپکٹر کرام اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، لیجئے، میں سیٹھ ہیں۔ اس کے الفاظ درمیان ہی میں رہ گئے، آنکھیں پھٹ گئیں۔ انسپکٹر جمشید اور اس کے ساتھی ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے تھے۔
खुश आमदीद इंस्पेक्टर इकराम। उम्मीद है तुम्हें भी हाथ ऊपर उठाने में कोई एतराज ना होगा। गौरी खुश होकर बोला। इकराम के पीछे सेठ हबीबुल्ला, उनकी बीवी और लड़की भी अंदर आ चुके थे और हैरान होकर ये मंजर देख रहे थे। खान रहमान, ये तुमने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया? सेठ साहब बोले। जिसमें मैं खुद फंसा हूं, खान रहमान मुस्कुराए। तुम भी हाथ ऊपर उठा लो, गौरी ने बुलंद आवाज से कहा। खान रहमान के घर से कुछ फासले पर एक कार रुकी। उसमें से 6 आदमी उतरे। उस वक्त शाम हो चुकी थी और तारीकी बढ़ती जा रही थी। राशिद ने कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा, वो सामने खान रहमान की कोठी है। फाटक में बेधड़क अंदर घुस जाओ ताकि किसी राहगीर को शक ना हो। फिर कोठी के दरवाजे और खिड़कियां देखना शुरू करो। खिड़की या दरवाजे के जरिए अंदर दाखिल होना है। अपने 2 साथियों को छुड़ाना है। ये 2 साथी गौरी और भोला हैं। उनके साथ ही खान रहमान और सेठ हबीबुल्ला की लड़कियों को भी ले जाना है। वो लापरवाही से चलते हुए कोठी के फाटक में दाखिल हो गए। फाटक के दोनों तरफ काफी ऊंची बाड़ लगी थी। जरूरत के वक्त ये बाढ़ कारामद हो सकती है, राशिद ने धीमी आवाज में कहा। सबसे पहले उन्होंने सदर दरवाजा आजमाया। वो बंद था। फिर उन्होंने दूसरे दरवाजे और खिड़कियां देखी, लेकिन तमाम को बंद पाया। हैरत है, राशिद के मुंह से निकला। आपको किस बात पर हैरत है? रॉजर ने पूछा। मुझे बताया गया था कि खान रहमान के घर के अंदर हमारा एक आदमी पहले ही मौजूद है, जो कोई दरवाजा या खिड़की हमारे लिए खोल देगा। लेकिन यहाँ तो तमाम दरवाजे बंद हैं। हो सकता है अभी उसे मौका न मिला हो। हाँ, ये बात भी हो सकती है। तुम यूं करो कि तनवीर को साथ लेकर कोठी के पिछले हिस्से को देखाओ। शायद उस तरफ कोई खिड़की खुली हो। जी बेहतर। रॉजर तनवीर के साथ चला गया, लेकिन चंद मिनट बाद ही वापस आ गया। क्यों, क्या हुआ? राशिद ने पूछा। पिछली तरफ खिड़कियां तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें सलाखें लगी हुई हैं। छत पर चलने का भी कोई रास्ता नहीं है। पानी का पाइप लगा हुआ है, उसके जरिए कोशिश की जा सकती है। बहुत खूब। अगर कोई दरवाजा ना खुला तो हम उसको आजमाएंगे। इससे पहले तो कभी किसी ने हमारा मुतालबा मानने से इनकार नहीं किया और ना ही पुलिस को इत्तला दी। आखिर इस किस्म के आदमी को खत भेजा ही क्यों गया? ये तो वही जाने। वो कौन? आखिर ये वो कौन है जो हमसे सब काम घर बैठे ले लेता है? रॉजर ने पूछा। जो तुम्हें अच्छी भली तनख्वाह देता है, राशिद ने तेज लहजे में जवाब दिया। तुम्हें परवाह किस बात की है? मैं सोचता हूं अगर कभी हम पकड़े गए तो इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और हम सारी उम्र जेल में सड़ेंगे। वो खुद तो कोई काम करता ही नहीं। रॉजर ने बुरा सा मुंह बनाया। खामोश रहो, वो हम सबसे ज्यादा काम करता है। दिमाग उसका काम करता है और हाथ पैर हमारे। तुम उससे बहस में ना ही उलझो तो अच्छा है। हो सकता है वो भी यहीं कहीं मौजूद हो। अगर उसने तुम्हारी बातें सुन ली तो। उसके अल्फाज दरमियान ही में रह गए। अंदर से एक धमाके की आवाज आई, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई पटाखा छोड़ा हो। वो चौंक उठे। इकराम और उसके साथ आने वालों ने भी हाथ उठा दिए। फारूक उस वक्त तक टॉफी का कागज उतार चुका था। गौरी की नजर उस पर पड़ी तो चिल्लाया, क्या बात है, तुमने अब तक हाथ ऊपर नहीं उठाया? खुद ही तो तुमने मुझे टॉफी खाने की इजाजत दी थी। तुम नहीं चाहते कि मैं टॉफी खाऊं, तो ये लो, उसे तुम खुद खा लो। ये कहते ही फारूक ने फुर्ती से टॉफी गौरी के मुंह की तरफ उछाली। टॉफी गौरी के मुंह से टकराई और एक धमाके के साथ फट गई। गौरी के मुंह से चीख निकली और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। भोला भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। महमूद उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। उसने छलांग लगाई और भोले के बंदूक वाले हाथ पर एक जोरदार हाथ रसीद किया। बंदूक उसके हाथ से निकल गई। इंस्पेक्टर जमशेद और खान रहमान तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने बंदूकें उठा ली। ये सब क्या हो रहा है? वो सब के सब सेठ हबीबुल्ला की आवाज सुनकर चौंक उठे। ये दोनों कौन हैं? ये धमकी आमेज खत देने वालों में से हैं। इत्तेफाक से हमारे हाथ लग गए थे। बहुत खूब, फिर तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इतनी जल्दी 2 मुजरिमों को गिरफ्तार भी कर लिया, सेठ हबीबुल्ला ने खुश होकर कहा। लेकिन अभी असली मुजरिम को पकड़ना है। जब तक वो हाथ नहीं आ जाता उस वक्त तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। मैंने उसे दावत तो दी थी कि आकर अपने साथियों को छुड़ा ले, इसलिए मैं उसके साथियों को लेकर थाने नहीं गया। ये हो सकता है कि असल मुजरिम उन्हें छुड़ाने के चक्कर में यहाँ चला आए। मुझे उम्मीद है कि वो आएगा जरूर। इकराम, तुम इन दोनों को कुर्सियों से जकड़ दो और सेठ साहब, आप अपनी बीवी और बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में चले जाएं। वहां पहले ही खान रहमान के बीवी बच्चे मौजूद हैं। भाई, मैं इन दोनों को वहां छोड़ आता हूँ, खुद वहां बैठकर क्या करूंगा? क्या मकान के सब दरवाजे अंदर से बंद हैं? सेठ साहब ने पूछा। हाँ, आप बेफिक्र रहें। बहुत खूब। सेठ हबीबुल्ला अपनी बीवी और बच्ची को लेकर कमरे से निकल गया। भाई फारूक, तुम्हारी टॉफी ने तो खूब काम किया। ये हैरत अंगेज टॉफी तुम्हें मिली कहाँ से? छोड़ो यार,
یہ تینوں بہت شیطان ہیں، اکثر پروفیسر داؤد کے یہاں جاتے رہتے ہیں، تم تو جانتے ہو وہ ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں۔ ان تینوں کو وہ بہت ہی چاہتے ہیں، یہ جب بھی وہاں جاتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کوئی حیرت انگیز چیز بنا کر دیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ ان سے ایک پینسل تراش لائے تھے۔ خیر، یہ بات ماننی پڑے گی کہ تمہارے ساتھ یہ بچے بھی پورے جاسوس بنتے جا رہے ہیں، خان رحمان نے کہا۔ اب جب تک یہ چکر ختم نہیں ہو جاتا یہ یہیں رہیں گے۔ کیوں بچوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ سیٹھ حبیب اللہ کہاں رہ گئے؟ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ بچوں کو تسلی دے رہے ہوں گے۔ یہ کب آپ کے دوست بنے؟ میرا بہت پرانا دوست ہے۔ اسی وقت ایک ساتھ دو باتیں ہوئیں۔ سیٹھ حبیب اللہ کمرے میں داخل ہوئے اور ساتھ ہی کوٹھی کا بیرونی دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ انسپکٹر جمشید اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے۔ خان رحمان، سیٹھ حبیب اللہ، محمود، فاروق، فرزانہ ان کے پیچھے تھے۔ ارے یہ کیسی آواز تھی؟ راشد چونکا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی پٹاخہ چھوٹا ہے۔ بھلا اندر پٹاخے کا کیا کام؟ یہ آواز کم از کم کسی پستول کے فائر کی تو نہیں تھی؟ راشد نے کہا، ہاں آواز فائر کی نہیں تھی، ضرور اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو ایسا کرو کہ ایک بار پھر دروازے اور کھڑکیاں دیکھ لو۔ اچھا، روجر اور تنویر دروازے اور کھڑکیاں دیکھنے لگے، سب بند ہیں۔ حیرت ہے، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پائپ کے ذریعے چھت پر چڑھا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اور تنویر پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ جاؤ اور نیچے پہنچ کر کوئی کھڑکی کھول دو تاکہ ہم بھی اندر داخل ہو سکے۔ جی بہت بہتر۔ روجر اور تنویر وہاں سے چلے گئے۔ راشد اور بقیہ ساتھی باڑ کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ ایک منٹ بھی نہ گزرا ہوگا کہ انہوں نے روجر اور تنویر کو واپس آتے دیکھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ میں نے بائیں طرف ایک کھڑکی کی چٹخنی گرائے جانے کی آواز سنی ہے۔ اوہ، اب کھڑکی کھل گئی ہے، تو پھر پائپ کے ذریعے چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ سب راشد کے پیچھے چل پڑے۔ کھڑکی کے نیچے پہنچ کر راشد نے کھڑکی کو آہستہ سے دھکیلا، اس کا پٹ کھلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ کھڑکی میں سلاخیں نہیں تھی۔ راشد چند لمحے کھڑا سوچتا رہا۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ اندر کیوں نہیں چلتے؟ روجر نے پوچھا۔ اس طرح اندر داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک زوردار ترکیب آ رہی ہے۔ دیکھو روجر، میں ایک آدمی کے ساتھ جا کر صدر دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتا ہوں، وہ سب دروازے پر دوڑے آئیں گے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولیں ہم دوڑ کر باڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوں گے اور تم اندر جا کر دونوں لڑکیوں اور اپنے دو ساتھیوں کو کھڑکی کے ذریعے باہر لے آؤ گے۔ بہت شاندار ترکیب ہے۔ اچھا تو پھر آپ جائیں۔ راشد نے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور صدر دروازے پر آیا۔ پھر دونوں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جلد ہی انہیں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، بس اب یہاں سے ہٹ جاؤ، راشد نے اپنے ساتھی سے کہا۔ دونوں دروازے سے ہٹ کر باڑ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے انسپکٹر جمشید کی آواز سنی۔ کمال ہے، کیا ہم سب کے کان بجے تھے؟ خان رحمان نے کہا۔ چلو اندر چلو، ہمیں وہم ہوا ہوگا۔ انسپکٹر جمشید نے یہ کہتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور واپس پلٹے۔ ان کے ساتھ دوسرے بھی چل پڑے۔ ابھی چند قدم بھی نہ چلے ہوں گے کہ دروازہ ایک بار پھر زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ ان کے قدم رک گئے۔ روجر نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھے اور اچک کر اس پر چڑھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے کے اندر تھا۔ اس کے بعد تنویر اور دوسرے دو ساتھی بھی اسی طرح اندر پہنچ گئے۔ روجر نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، وہاں سے بچوں کی کتابیں اور دوسری چیزیں نظر آئیں۔ یہ ضرور خان رحمان کے بچوں کا کمرہ ہے، آؤ باہر نکل کر دیکھیں۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر ایک برآمدہ نظر آیا۔ اس کمرے سے تھوڑے فاصلے پر دوسری سمت میں ایک اور کمرہ تھا۔ وہ اس طرف بڑھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ انہیں غوری اور بھولا کرسیوں سے بندھے نظر آئے۔ انہیں کھولو، روجر نے کہا اور خود بھی جیب سے چاقو نکال کر غوری کی رسیاں جلدی جلدی کاٹنے لگا۔ جلدی کرو، دونوں بچیاں اندرونی کمرے میں، آؤ میرے ساتھ، غوری بولا۔ اسی وقت انہوں نے دروازہ دوبارہ پیٹے جانے کی آواز سنی۔ یہ کون ہے؟ غوری نے بولا۔ راشد اور ایک ساتھی۔ بہت خوب، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اب آؤ۔ وہ اندرونی کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دونوں عورتیں اور بچے حیران و پریشان دروازے پیٹے جانے کی آوازیں سن رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ خبردار کسی نے شور مچایا تو گولی سے اڑا دیں گے۔ روجر اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ خوف کی وجہ سے چلانے نہ لگیں۔ لڑکیوں کو کندھوں پر اٹھا کر باہر نکل چلو، اگر تم میں سے کسی کے منہ سے آواز بھی نکلی تو گولی مار دوں گا، غوری نے غرا کر کہا۔
روجر اور تنویر نے ناز اور سیٹھ حبیب اللہ کی لڑکی روبی کو اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گئے۔ ان کے بعد وہ چاروں بھی نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی غوری نے دروازہ بند کر دیا اور پھر روجر اور تنویر کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں بند عورتوں اور حامد اور سرور نے چلانا شروع کر دیا، دبے پاؤں دروازے کی طرف چلو، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور دروازے پر پہنچ کر ایک دم اسے کھول دیا۔ یہاں تو کوئی نہیں، آؤ باہر چل کر دیکھیں، انسپکٹر جمشید نے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں پستول تھا۔ خبردار، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، انسپکٹر جمشید نے بلند آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا؟ اچانک محمود نے کہا۔ ہو سکتا ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا، ہمیں دروازے کی طرف لگا کر وہ لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کر رہے ہوں۔ ناممکن، تمام دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ کیا کسی اور ذریعے سے کوئی مکان میں داخل ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ نہیں، مکان کی پچھلی طرف ایک پائپ تو ضرور لگا ہے، مگر چھت کے زینے کا دروازہ بھی میں نے بند کر دیا، لہذا کوئی اس طرف سے چڑھ بھی جائے گا تو وہ کمرے کی کھڑکی سے اندر نہیں اتر پائے گا۔ بہت خوب، انتظام تو بہت پکا کیا ہے تم نے۔ تو پھر آؤ ذرا یہ باڑ دیکھ لیں۔ انسپکٹر جمشید آگے بڑھنے لگے، خان رحمان ان کے پیچھے تھے۔ دوسری طرف کی باڑ کی طرف محمود اور فاروق بڑھنے لگے، ان کے ساتھ فرزانہ بھی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے جوں ہی انہیں آگے بڑھتے دیکھا، وہ چلائے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چلو فوراً دروازے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ تینوں ٹھٹک گئے اور واپس دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ میرا خیال ہے کوئی باڑ کے پیچھے چھپا ہوا ضرور ہے، محمود بولا۔ مصیبت یہ ہے کہ باڑ کی دوسری طرف اندھیرا ہے، اگر وہاں چھپا ہوا دشمن مسلح ہوا تو کیا ہوگا؟ فاروق نے کہا۔ ابا جان کو اس بات کا خیال ہے، انہیں اس طرح آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں، فرزانہ نے کہا۔ وہ کیسے؟ فاروق نے پوچھا۔ ایسے میں مجرم فائر نہیں کرے گا کیونکہ اس کا بچنا بھی محال ہوگا۔ انسپکٹر جمشید پستول لیے راشد اور اس کے ساتھی کے نزدیک پہنچ چکے تھے، مگر وہ دونوں اندھیرے میں تھے اور وہ انہیں دیکھ نہیں سکے تھے۔ البتہ دو قدم اور آگے بڑھنے پر وہ انہیں ضرور دیکھ لیتے، لیکن اسی وقت اندر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک اٹھے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف دوڑے۔ چیخنے چلانے کی آوازیں بچوں اور عورتوں کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ سب سے پہلے انسپکٹر جمشید اس کمرے کے پاس پہنچے، ان کے پیچھے دوسرے بھی دوڑے آ رہے تھے۔ انہیں دروازہ باہر سے بند نظر آیا، انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایک دم چیخو پکار شروع ہوئی۔ خاموش رہو، آخر ہوا کیا ہے؟ خان رحمان نے گرج کر پوچھا۔ وہ لے گئے، وہ لے گئے، ناز اور روبی کو لے گئے۔ کیا؟ کئی چیخیں بلند ہوئی۔ پھر انسپکٹر جمشید چلائے، اکرام دوڑو! وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے کے دروازے تک آئے جس کی کھڑکی کے ذریعے مجرم اندر داخل ہوئے تھے۔ ارے، اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو کیا وہ اس کھڑکی سے داخل ہوئے اور پھر فرار بھی ہو گئے؟ انسپکٹر جمشید بولے، ان کے لہجے میں سخت حیرت تھی۔ کیا یہ کھڑکی کھلی رہ گئی تھی؟ خان رحمان سے پوچھا گیا۔ ہرگز نہیں اکرام، یہ سب تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ میں کہتا ہوں بچیوں کو اغوا کرنے والے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آؤ ان کا پیچھا کریں۔ انسپکٹر جمشید دروازے کی طرف دوڑے۔ ہم بھی آ رہے ہیں، محمود اور فاروق چلائے، اور وہ تینوں بھی اکرام کے پیچھے دوڑنے لگے۔ جلد ہی وہ جیپ میں سوار ہو گئے۔ مشرقی پہاڑیوں کی طرف لے چلو، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور اکرام نے جیپ پوری رفتار پر چھوڑ دی۔ سڑک دور دور تک سنسان پڑی تھی۔ پوری رفتار سے جیپ چلانے کے باوجود ابھی تک کوئی کار آگے جاتی دکھائی نہیں دی۔ آخر کھڑکی کیسے کھل گئی؟ محمود نے پوچھا۔ انکل رحمان کے گھر میں کوئی غدار موجود ہے جس نے کھڑکی کھولی ہوگی، فرزانہ بول اٹھی۔ انسپکٹر جمشید اس کی بات سن کر چونک اٹھے۔ بہت خوب، تو تم نے بھی یہی بات سوچی ہے؟ جی ہاں، میرا ذہن فوراً اس طرف گیا تھا۔ فکر نہ کرو، میں اس غدار کا پتہ تو فوراً ہی لگا لوں گا، مگر اس سے بھی مجرم کے بارے میں شاید ہی کچھ معلوم ہو سکے۔ دراصل مجرم حد سے زیادہ چالاک ہے، اس کے لیے کام کرنے والے اسے بالکل نہیں جانتے، اس لیے وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ابا جان، وہ دیکھیے، دور ایک کار کی سرخ بتیاں نظر آ رہی ہیں، محمود نے چونک کر کہا۔ میں اسے دیکھ چکا ہوں، لیکن یہ ضروری تو نہیں یہ مجرموں کی کار ہو۔ اگلی کار 60-70 کی رفتار سے جا رہی تھی۔ اکرام اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اچانک کار ایک موڑ پر مڑی اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اگلی کار راشد چلا رہا تھا، غوری اس کے ساتھ بیٹھا تھا، پچھلی سیٹ پر باقی ساتھی بیٹھے تھے اور انہوں نے دونوں بچیوں کو بے دردی سے اپنے پیروں پر بٹھایا ہوا تھا۔ ہمارے پیچھے ایک جیپ آ رہی ہے، غوری نے راشد کو بتایا۔ میں جانتا ہوں، راشد نے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟
میرا خیال ہے اس میں ضرور انسپکٹر جمشید ہوگا۔ تو یہ لو، میں درمیانی فاصلہ زیادہ کیے دیتا ہوں، راشد بولا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس بھاگ دوڑ سے فائدہ کیا ہوگا؟ مشرقی پہاڑیوں کے پاس جا کر ہمیں رکنا تو پڑے گا ہی، تاکہ ان بچیوں کو ٹھکانے پر پہنچایا جا سکے۔ اس صورت میں انسپکٹر جمشید ہمارے ٹھکانے سے بھی واقف ہو جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میری ایک تجویز ہے، اس سڑک پر 2-3 میل دور ایک موڑ آئے گا، مڑتے ہی گاڑی روک لینا، غوری نے کہا، تاکہ انسپکٹر جمشید ہمیں پکڑ لے۔ پہلے سن تو لو، جو ہی کار رکے گی، میں اور پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھی بچیوں کو لے کر اتر جائیں گے اور سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں جا چھپیں گے، اور اگر وہاں درخت نہ ہوئے تو وہاں درختوں کے جھنڈ موجود ہیں، لیکن تم تو چلے جاؤ گے، میں کیا کروں گا؟ تم گاڑی کو پوری رفتار سے چھوڑ دینا۔ بہت خوب، اس صورت میں اگر میں پکڑا بھی جاؤں تو انسپکٹر جمشید مجھے گرفتار نہیں کر سکے گا۔ تم بچیوں کو لے کر پیدل ٹھکانے تک جاؤ گے۔ ہاں، ٹھکانا وہاں سے دور ہی کتنا ہے؟ بھائی بہت خوب، ایمان سے تم نے بہت زوردار ترکیب سوچی ہے۔ لو پھر تیار ہو جاؤ، موڑ آنے والا ہے، راشد نے کہا۔ غوری اور اس کے ساتھی اترنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کی جیپ موڑ پر پہنچی تو اگلی کار کچھ نزدیک نظر آئی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کار میں صرف ایک آدمی بیٹھا تھا۔ درمیانی فاصلہ یک بیک کم ہو گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے کار بہت تیز دوڑتی رہی ہے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، مجھے تو گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے اسی موڑ پر ہوئی ہے، فرزانہ نے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میرا خیال ہے اس کار میں بچیاں موجود تھیں، لیکن جب انہوں نے جیپ کو تعاقب میں دیکھا تو بچیوں کو اپنے آدمیوں کے ساتھ اس موڑ پر اتار دیا، محمود بولا، اور اب مجرم چاہتے ہیں کہ ہم کار کا تعاقب کرتے ہوئے دور نکل جائیں۔ تمہارے دماغ بہت تیز ہیں، انسپکٹر اکرام نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے سر، اب کیا کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کار میں جانے والا مجرم اہم ہو سکتا ہے وہی اصل مجرم ہو، لیکن میں اس وقت بچیوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ جو ہی اگلا موڑ آئے گاڑی روک کر موڑ لینا، ہم واپس اسی موڑ پر چلیں گے۔ انسپکٹر اکرام نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی اگلی کار مڑی، اس نے جیپ روک لی اور واپس موڑ کر پوری رفتار پر چھوڑ دی۔ 3-4 منٹ بعد وہ اسی موڑ پر پہنچ گئے۔ یہاں تو دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان تک نہیں ہے، اکرام بولا۔ 3-4 منٹ بہت ہوتے ہیں، ہم نے کافی دیر کر دی، یعنی ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے، محمود مایوسی سے بولا۔ فکر نہ کرو اکرام، جیپ مشرقی پہاڑیوں والی سڑک پر موڑ دو، رفتار بہت کم رکھنا۔ جی بہتر۔ محمود اور فاروق، تم دونوں سڑک کے دائیں طرف دیکھنا، میں اور فرزانہ بائیں طرف کے درختوں میں دیکھیں گے، اور اکرام تم صرف جیپ چلاؤ گے، انسپکٹر جمشید نے ہدایات دی۔ اکرام نے جیپ مشرقی پہاڑیوں والی سڑک پر چھوڑ دی۔ جیپ بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس مرتبہ عجیب و غریب مجرموں سے پالا پڑا ہے۔ کمبخت اتنی تیزی سے اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی، انسپکٹر اکرام نے کہا۔ میرے ذہن میں اس وقت سب سے بڑا سوال یہ گونج رہا ہے کہ کھڑکی کس نے کھولی تھی، انسپکٹر جمشید بولے۔ جہاں تک میرا خیال ہے خان رحمان کا کوئی ملازم مجرموں سے مل گیا ہے، اکرام نے کہا۔ ہاں، اس بات کا امکان ہے۔ کیا آپ نے سیٹھ حبیب اللہ سے وہ دونوں خط لے لیے تھے؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، اس کا موقع ہی کہاں ملا۔ جو ہی وہ اپنے بیوی بچوں کو کمرے میں چھوڑ کر آیا، بیرونی دروازہ پیٹا جانے لگا اور ہم ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آخر دروازہ کس نے پیٹا تھا؟ کیا اسی نے جس نے کھڑکی کھولی تھی؟ فرزانہ بولی۔ نہیں، وہ ضرور کوئی اور ہوگا، کھڑکی کھولنے والا تو گھر کے اندر تھا، فاروق نے کہا۔ اور تم بھول رہے ہو، ٹیلی فون کے تار بھی تو کٹے ہوئے پائے گئے تھے، انسپکٹر جمشید نے انہیں یاد دلایا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خان رحمان کے گھر میں ایک سے زیادہ غدار موجود ہیں؟ اکرام نے پوچھا۔ میرا یہی خیال ہے۔ ابا جان، مجھے بائیں طرف ایک سرخ سا کپڑا نظر آیا، فاروق نے کہا۔ وہ چونک اٹھے، اکرام نے بریک لگائے۔ تم لوگ جیپ ہی میں بیٹھو گے، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور جیپ سے اتر کر جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ جلد ہی وہ واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا رومال تھا۔ یہ رومال ناز یا روبی ہی کا ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ناز کا ہے، فرزانہ بولی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی ہیں۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ اکرام نے پوچھا۔ جیپ کو سڑک سے اتار کر درختوں کے درمیان کھڑی کر دو، ہم یہاں سے پیدل چلیں گے۔ اکرام نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ جیپ سے اتر کر درختوں میں سے ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ غوری اور بھولا دوسرے 4 ساتھیوں کے ساتھ درختوں میں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ناز اور روبی کے بازو پکڑ رکھے تھے اور انہیں تیز چلنے پر مجبور کر رہے تھے۔
इंस्पेक्टर जमशेद बेचारा राशिद के पीछे भागा जा रहा होगा। भोला हंसा। काश मैं वो मंजर देख सकता जब इंस्पेक्टर जमशेद राशिद की कार को रुकने पर मजबूर कर देगा और उसमें से कुछ भी बरामद ना होगा। उस वक्त इंस्पेक्टर जमशेद का चेहरा देखने वाला होगा। क्या इस वक्त ठिकाने पर कोई और लड़की भी मौजूद है? नहीं। खान रहमान और सेठ हबीबुल्ला की तरह लोग हमारा मुतालिबा मानने से इनकार नहीं करते, बल्कि फौरन ही रकम लेकर खंडर में पहुंच जाते हैं। खंडर में रकम कौन वसूल करता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आखिर कोई तो होगा जो रकम वसूल करता है। कम अज कम वो मैं नहीं हूं, गौरी ने उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। तो फिर वो राशिद होगा। पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, और सोचने की जरूरत ही क्या है। 20,000 रुपये महीना तनख्वाह कुछ कम तो नहीं कि मैं उससे ये पूछता फिरूं कि खंडर में रकम कौन वसूल करता है। तुम्हें आखिर इसके मुतालिक इतनी परेशानी क्यों है? परेशानी तो नहीं है, अलबत्ता एक ख्याल रह कर आता है। भोला कुछ सोचते हुए बोला। क्या? कहीं वो खुद ही तो रकम वसूल नहीं करता? नहीं, वो इतना खतरनाक काम कभी खुद नहीं करता, बल्कि वो तो किसी काम को हाथ लगाता ही नहीं, सिर्फ टेलीफोन पर पैगाम देता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम पकड़े गए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, तो हम उसका साथ क्यों दें? भोले ने अजीब अंदाज में कहा। क्या मतलब? गौरी ने चौंक कर पूछा। क्यों ना हम उससे अलग होकर ये कारोबार करें? वो बहुत ज़हीन आदमी है, हम उसकी तरह इस कारोबार को कामयाबी के साथ नहीं चला सकेंगे। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे, बाकी उनके पीछे चंद कदम के फासले पर आ रहे थे। अचानक नाज ने 2-3 छींके ऊपर तले मारी। फिर उसने कहा, मेरा बाजू छोड़ो, मैं नाक साफ करूंगी। उसका बाजू छोड़ दिया गया। उसने जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाल कर नाक साफ की और रुमाल हाथ से छोड़ दिया। किसी ने रुमाल की तरफ तवज्जो न दी। तकरीबन आधे घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें खंडर दिखाई दिया। खंडर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगे, यहाँ तक कि उसके दामन में पहुंच गए। गौरी ने यहाँ पहुंचकर चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आखिर हम इंस्पेक्टर जमशेद को चकमा देने में कामयाब हो ही गए। ले चलो उन्हें गार में। पहाड़ी में गार था, जिसका मुंह झाड़ियों से ढक दिया गया था। उनमें से दो ने झाड़ियां हटाई और अंदर दाखिल हो गए। ये काफी खुला गार था। अंदर पहुंचकर गौरी ने दिया सलाई जलाई। दिया सलाई की मध्यम रोशनी में उसने लैंप ढूंढा और फिर उसे रोशन कर दिया। गार में हल्की हल्की रोशनी होने लगी। लो बच्चियों, अब तुम दोनों यहाँ रहोगी। तुम्हारे माँ बाप जब हमारा मुतालिबा पूरा कर देंगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। दोनों लड़कियां गुमसुम खड़ी थीं। उनकी जबान से एक लफ्ज न निकला। इनके हाथ और पांव बांध दो। भोले, तुम एक आदमी के साथ रात यहीं गुजारोगे? जी, बहुत अच्छा। तो फिर हम चलते हैं। गौरी जूं ही गार के मुंह की तरफ मुड़ा, वो चौंक उठा। उसके बाकी साथियों के चेहरे भी खौफ से जर्द पड़ गए। इंस्पेक्टर जमशेद पिस्तौल ताने खड़े थे। बहुत खूब, तुम इन बच्चियों के मुतालिक अपना हुक्म सुना चुके। अब अपने बारे में सुनो। तुम आज की रात हवालात में गुजारोगे, और आज की रात ही क्या, अब तो तुम्हें जेल के सल्लाखों के पीछे ही रहना होगा। चलो हाथ ऊपर उठाओ। इकराम, इनकी जेबों से पिस्तौल निकाल लो। अब्बा जान। अचानक फरजाना को कुछ ख्याल आया। क्या बात है बेटी? उन्होंने पूछा। जी, जी कुछ नहीं, फरजाना ने कहा और बाहर निकल आई। राशिद ने मोड़ मुड़ने के बाद पीछे देखा और किसी ख्याल से कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली। उसे इंस्पेक्टर जमशेद की जीप नजर नहीं आई थी। उस वक्त जीप को मोड़ पर पहुंच जाना चाहिए था। ये बात हैरत की थी। काफी दूर निकल आने पर भी जीप दिखाई ना दी, तो उसने कार रोक ली। कुछ देर बैठा सोचता रहा, जीप क्यों नहीं पहुंची? क्या इंस्पेक्टर जमशेद हमारी चाल समझ गया? अगर ऐसा है तो गौरी और दूसरे साथी मुसीबत में फंस सकते हैं। फिर मैं क्या करूं? मुझे उनकी मदद को जाना चाहिए या नहीं? हाँ, मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं खुद भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। इन ख्यालात के आते ही उसने कार वापस मोड़ ली और उस मोड़ की तरफ चल पड़ा जिस पर वो अलग हुए थे। वापसी पर उसे जीप कहीं दिखाई ना दी। आखिर वो उस मोड़ पर आया। यहाँ गौरी और दूसरे साथी भी नहीं थे। अब उसने कार शुमाली पहाड़ियों वाली सड़क पर छोड़ दी। अचानक वो चौंक उठा। एक जगह दरख्तों में उसे जीप नजर आई थी। वो कार से उतरकर जीप की तरफ बढ़ा। ऐसा करते वक्त वो दरख्तों की आड़ ले रहा था। नजदीक पहुंचकर उसने देखा कि जीप खाली है। एक बार फिर वो चल पड़ा और खंडर से कुछ फासले पर कार से उतर आया। अब वो गार की तरफ बढ़ रहा था। उसे गार के मुंह पर से झाड़ियां हटी हुई दिखाई दी। इसका मतलब साफ था, उसके साथी यहां तक पहुंच चुके थे, और जंगल में जीप होने का मतलब भी साफ था। इंस्पेक्टर जमशेद भी यहां पहुंच चुका था। उसने जेब में हाथ डाला। वो एकदम गार में दाखिल नहीं हुआ।
پہلے اس نے دور ہی سے اندر کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر نہ آنے پر غار کے منہ کے پاس چلا آیا۔ اب اس نے اندر جھانکا، اس کے ساتھی ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے تھے اور اکرام ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انسپکٹر جمشید کے ہاتھ میں اسے پستول نظر آیا۔ وقت بہت کم تھا، وہ ایک دم دبے پاؤں آگے بڑھا اور پستول انسپکٹر جمشید کی کمر سے لگا کر بولا، زندگی چاہتے ہو تو پستول پھینک دو۔ اس کی آواز سن کر سب چونک اٹھے۔ انسپکٹر جمشید نے پستول زمین پر گرا دیا۔ وہ مارا، غوری چلایا۔ انسپکٹر اکرام کے بڑھتے قدم رک گئے اور وہ پریشانی کے عالم میں انسپکٹر جمشید کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب پانسا پلٹ چکا ہے انسپکٹر صاحب، اب تم سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غوری نے کہا، یار محمود، یہ جملہ ہم کتنی مرتبہ سن چکے ہیں۔ فاروق نے غوری کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کم از کم 303 مرتبہ۔ محمود نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت 304 مرتبہ سنا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں مسکرا کر دیکھا، کیونکہ وہ مجرموں کا دھیان بٹانے کی فکر میں تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے مسکراہٹ ان کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ محمود اور فاروق کے پاس فرزانہ موجود نہیں تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، فرزانہ غار میں نہیں تھی۔ اب وہ سمجھے کہ فرزانہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ تم سب ایک طرف ہٹ جاؤ اور انہیں سامنے کھڑا کر دو، ہم ان پر ایک ساتھ گولی چلائیں گے، راشد نے غوری اور دوسرے ساتھیوں سے کہا۔ غوری اور دوسرے ساتھی اس کے پاس چلے آئے۔ چلو تم دونوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور تم دونوں بھی۔ راشد نے انسپکٹر جمشید، اکرام، محمود اور فاروق سے کہا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اچانک غوری کو یاد آیا، وہ کہاں گئی؟ معلوم نہیں، ابھی تو یہیں تھی۔ یہ بہت بری بات ہوئی، اب اسے ڈھونڈ کر لانا ہوگا، اور پہاڑیوں میں اسے ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں۔ آہ، اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے، ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ ایک پتھر اس کے سر پر لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے انسپکٹر جمشید نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور زمین پر گرتے ہوئے راشد کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ مار دیا۔ اس وقت تک انسپکٹر اکرام اپنا پستول نکال چکا تھا۔ یہ پتھر کافی ہے یا اور کوئی پھینکوں؟ بہت خوب، تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے، اب تم اندر چلی آؤ۔ اس واقعے کو 15 دن گزر گئے۔ مشرقی پہاڑیوں میں موجود تمام مجرم گرفتار کر لیے گئے تھے اور اب وہ جیل کی ہوا کھا رہے تھے۔ دوسرے دن کے اخبارات نے اس واقعے کی خبر تفصیل سے شائع کی تھی۔ انسپکٹر ان کے بچوں کی خوب تعریف کی گئی تھی، لیکن انسپکٹر جمشید خوش نہیں تھے۔ چند دن پہلے ان کے ڈی آئی جی نے انہیں بلایا تھا۔ اتنی زبردست کامیابی سے بھی تم خوش نہیں، آخر کیا بات ہے؟ ڈی آئی جی صاحب نے پوچھا۔ میں واقعی خوش نہیں ہوں، آپ ٹھیک سمجھے۔ آخر کیوں؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ ابھی تک اصل مجرم آزاد ہے، آخر انسپکٹر جمشید نے بتایا۔ کیا مطلب؟ تو کیا غوری اور راشد نقلی مجرم ہیں؟ ڈی آئی جی نے حیرت ظاہر کی۔ جی نہیں، یہ بات نہیں، مجرم تو وہ بھی اصلی ہیں۔ تو پھر؟ بات دراصل یہ ہے کہ غوری اور راشد تنخواہ دار ملازم تھے۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے ان کے اوپر بھی کوئی اور موجود تھا؟ جی ہاں، اور وہی اصل مجرم ہے۔ آج تک یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ کھڑکی کس نے کھولی تھی۔ جی نہیں، خان رحمان کے ملازموں سے کئی دن تک پوچھ گچھ ہوتی رہی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کھڑکی کھولنے والا کون تھا۔ حیرت ہے، کیا تمہیں اس کے کسی ملازم پر شک ہے؟ شک تو مجھے خان رحمان پر بھی ہے۔ یعنی تم اپنے دوست خان رحمان پر شک کر رہے ہو؟ جی، خاص طور پر خان رحمان پر شک نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میری عادت ہے کہ تفتیش کے دوران ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو کیا اصل مجرم آزاد ہی رہے گا؟ جی نہیں، وہ پکڑا جائے گا، اور ضرور پکڑا جائے گا۔ آخر کیسے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ اس کیس سے متعلق جتنے بھی آدمی ہیں میری نظر میں ہیں، خواہ وہ خان رحمان کی ملازم ہو یا خود خان رحمان۔ انسپکٹر جمشید نے جملہ درمیان ہی میں چھوڑ دیا۔ وہ ڈی آئی جی کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یا کون؟ تم کہتے کہتے کیوں رک گئے؟ بس یوں ہی، میرے ذہن میں بار بار ایک شخص کی تصویر ابھرتی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وہی مجرم ہے۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، آج کل میں مجرم گرفتار ہو جائے گا، انہوں نے کہا تھا اور اٹھ کر چلے آئے تھے۔ اس گفتگو کے بعد بھی کئی دن گزر گئے، لیکن معاملہ اب تک وہی تھا۔ پھر ایک شام خان رحمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انسپکٹر جمشید کے ہاں آئے۔ تمہیں 50,000 روپے کا فائدہ ہوا ہے، ان میں سے کچھ خیرات بھی کیا یا نہیں؟ انسپکٹر جمشید نے خان رحمان سے پوچھا۔ کون سے 50,000؟ وہی جو تم مجرموں کے حوالے کرنے چلے تھے۔ چھوڑو بھائی، تمہارے ہوتے ہوئے بھلا میں انہیں کیا دے سکتا تھا؟ تو تم نے ان میں سے کچھ خیرات نہیں کیا؟ اچھا مولوی صاحب، کروں گا۔ کیا میں یہی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں؟ جو کہو سنا دوں، کیا کوئی ریکارڈ وغیرہ سننا چاہتے ہو؟ نہیں، خود ہی کچھ گا کر سنا دو۔
میں پولیس انسپیکٹر ہوں، کوئی گویہ نہیں۔ تو ابھی تک مجرم کو کیوں نہیں پکڑا تم نے؟ جی بس آج کل میں تمہیں پکڑنے ہی والا ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے پکڑنے والے ہو؟ خان رحمان چونکے۔ اور کیا، تم سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ سچ کہو، کیا اس گروہ کے اصل سردار تم ہی تو نہیں ہو؟ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ میں مذاق نہیں کر رہا، تم ہی بتاؤ، آخر مکان کی کھڑکی کس نے کھولی تھی؟ تم نے یا تمہارے کسی ملازم نے؟ ارے ارے، تم تو واقعی مجھے مجرم بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ اب کسی نہ کسی کو تو پکڑنا ہی ہے۔ ابا جان، آپ ان کے ملازموں کی نگرانی کیوں نہیں کرواتے؟ محمود نے کہا، نگرانی ہو رہی ہے۔ سیٹھ حبیب اللہ نے جو 2 خط بعد میں آپ کو دیے، ان کی تحریر انکل کو ملنے والے خطوں سے ملتی ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں ملتی ہے۔ تو پھر آپ گرفتار کیے جانے والے مجرموں کی تحریروں کے نمونے حاصل کر کے ان خطوں سے ملائیں۔ ملا چکا ہوں۔ اس قسم کے تمام خط راشد یا غوری کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، انسپکٹر جمشید نے بتایا۔ تب تو وہی دونوں اصل مجرم ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ان کے اوپر بھی کوئی موجود ہے اور وہی اصل مجرم ہے۔ تو پھر کب پکڑ رہے ہو اصل مجرم کو؟ مجرم میرے سامنے ہے، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ تمہارے سامنے تو میں بیٹھا ہوں، خان رحمان نے بوکھلا کر کہا۔ میرا مطلب ہے میں جانتا ہوں کہ مجرم کون ہے۔ کون ہے؟ سب چونک کر بول اٹھے۔ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، میرے پاس دراصل اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ اب تک بچا ہوا ہے، ورنہ آج سے 15 دن پہلے ہی اسے پکڑ لیا ہوتا۔ تو کیا اب تم نے اس کے خلاف ثبوت حاصل کر لیا ہے؟ خان رحمان نے بے چین ہو کر پوچھا۔ نہیں، یہی تو مصیبت ہے۔ دراصل مجرم بہت ہی چالاک ہے، وہ خود کسی معاملے میں شریک نہیں ہوا، اس نے تمام کام اپنے آدمیوں کے ذریعے کرائے ہیں، سوائے 1-2 کاموں کے۔ وہ کام کون سے؟ محمود نے پوچھا۔ ایک کام تو یہ کہ وہ اپنے آدمیوں کو صرف فون کرتا رہا ہے اور ان کے فون وصول کرتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آدمی بھی اسے فون کرتے رہے ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں۔ تو آپ نے ان سے اس کا فون نمبر کیوں نہیں پوچھا؟ فاروق نے کہا، فون نمبر مجھے معلوم ہے۔ کیا کہا؟ تمہیں معلوم ہے؟ خان رحمان کا چہرہ حیرت کی تصویر بن گیا۔ انسپکٹر جمشید کے اس جملے پر محمود، فاروق اور فرزانہ کے منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ باقی لوگ ذرا الگ بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ تو پھر تو مجرموں کو پتہ منٹوں میں لگ سکتا ہے، تم نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں وہ نمبر تلاش کیوں نہیں کیا؟ خان رحمان نے پوچھا۔ میں اتنا بے وقوف بھی نہیں کہ ڈائریکٹری نہ دیکھتا۔ آخر مجرم کے فون کا نمبر کیا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ 3431۔ ٹھہریے، میں ابھی ڈائریکٹری میں دیکھ کر آتا ہوں۔ رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے یہ نمبر کس کا ہے۔ تو بتاتے کیوں نہیں؟ اس نمبر کے سامنے کے رحمان کا نام لکھا ہوا ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ کیا؟ خان رحمان کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ کہتے۔ میں جھوٹ کہتا ہوں؟ محمود، ذرا ڈائریکٹری تو اٹھا لاؤ۔ محمود حیران حیران سا اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن تم جانتے ہو میرے گھر میں جو ٹیلی فون ہے اس کا نمبر 4504 ہے، خان رحمان بولے۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ڈائریکٹری میں یہی لکھا ہے۔ تو پھر وہ کوئی اور شخص ہوگا۔ کہ رحمان کا مطلب صرف خان رحمان ہی تو نہیں ہو سکتا، خالد رحمان بھی ہو سکتا ہے، خورشید رحمان بھی ہو سکتا ہے، خاور رحمان بھی ہو سکتا ہے۔ تم تو یوں ہی گرمی کھا رہے ہو، میں نے یہ کب کہا ہے کہ رحمان تمہارا ہی نام ہو سکتا ہے؟ اتنے میں محمود ڈائریکٹری لے کر آ گیا۔ انسپکٹر جمشید اس کے ورق الٹنے لگے، پھر ایک جگہ انگلی رکھ کر بولے، لو دیکھ لو، 431 کے رحمان۔ اف میرے خدا، مجرم بہت چالاک ہے، لیکن رہتا رحمان آباد میں ہی ہے۔ لیکن بھائی رحمان آباد کافی بڑا علاقہ ہے، وہاں کسی کے رحمان کا ہونا ناممکن تو نہیں۔ اسی وقت کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ محمود، ذرا دیکھنا کون ہے۔ محمود اٹھ کر چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ خط ڈاکیا دے گیا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے لفافہ کھولا، دوسرے ہی لمحے وہ چونک اٹھے۔ لو بھائی، مجھے بھی دھمکی مل گئی۔ کیا کہا؟ دھمکی مل گئی؟ خان رحمان نے کہا۔ سب چونک کر انسپکٹر جمشید کو دیکھنے لگے۔ ہاں لو، خود ہی دیکھ لو۔ ان سب کے سامنے ایک خط پڑا تھا، اس میں لکھا تھا، انسپکٹر جمشید، تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، میرے تمام ساتھی پکڑے گئے، میں نے سوچا ہے کہ تم سے انتقام لیا جائے، اور اس سے بہتر انتقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو قتل کر دیا جائے، لہذا تمہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بھائی بہت خوب، تمہاری باری بھی آ گئی، خان رحمان بولے، اور میں کہتا ہوں یہ اچھا ہی ہوا، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ خان رحمان چونکے۔
مجرم نے کوئی قدم تو اٹھایا، میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ کوئی حرکت کرے اور میں اس پر ہاتھ ڈال دوں۔ وہ کیسے؟ میں اسے جانتا ہوں اور مجرم یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، میں اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ ابا جان، مجرم بہت چالاک ہے، میں تو کہتا ہوں اسی وقت مکان کے گرد پہرا بٹھا دیں۔ محمود نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ضرورت کیوں نہیں؟ فاروق نے پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ، اور ہاں تم یہ بتاؤ 50,000 روپے بچنے کی خوشی میں پارٹی کب دے رہے ہو؟ کیا پارٹی؟ کیسی پارٹی؟ خان رحمان نے مذاق میں اڑانا چاہا۔ دیکھو، مذاق نہیں چلے گا، تو پھر جو چلے گا وہی بتاؤ۔ پارٹی، اور وہ بھی کل شام کو۔ کل شام کو؟ ہاں، اور صرف ہمیں ہی نہیں، اپنے تمام دوستوں کو۔ بس اب جا کر پارٹی کی تیاری کرو۔ کیا تم پہلے سے پارٹی کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے؟ نہیں تو یہ بات ابھی ابھی ذہن میں آئی ہے، تو مہربانی فرما کر اسے فوراً ہی ذہن سے نکال دو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا بابا، جاتا ہوں اور پارٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ خان رحمان اور ان کے بیوی بچوں کے جانے کے بعد فاروق نے پوچھا، یہ اچانک آپ کو پارٹی کی کیوں سوجی؟ میرا تو خیال تھا کہ تم سمجھ گئے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا، محمود بول اٹھا، اور میں بھی۔ تو اب میں بھی اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ ابا جان ضرور اس پارٹی میں مجرم کو پکڑنا چاہتے ہیں، فاروق بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ دوسرے دن انسپکٹر جمشید نے دھمکی والا خط ڈی آئی جی کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگے، اور پھر بولے، ہمارے ملک کے مجرم اس قدر دلیر ہو گئے۔ میں خوش ہوں، اور اب چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت مجرم پر ہاتھ ڈالوں آپ بھی وہاں موجود ہوں۔ آخر کیوں؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجرم بہت چالاک ہے، اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں اسے آپ کی موجودگی میں پکڑنا چاہتا ہوں۔ کیا مجرم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یہ تحریر بھی مجرم نے اپنے ہاتھ سے نہ لکھی ہو۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ انسپکٹر جمشید نے انسپکٹر اکرام کو کچھ ہدایت دی اور گھر چلے آئے۔ یہاں انہوں نے محمود، فاروق اور فرزانہ کو ساری باتیں سمجھائیں، اور خان رحمان کی پارٹی میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پارٹی میں سب سے پہلے انسپکٹر جمشید اور ان کے بیوی بچے پہنچے۔ خان رحمان انہیں دیکھتے ہی چہکے، واہ، سب سے پہلے آپ پہنچے، معلوم ہوتا ہے صبح سے بھوکے ہو۔ ہاں، آج ہم نے صبح کا ناشتہ کیا، نہ دوپہر کا کھانا کھایا، ورنہ یہاں کیا کھایا جاتا۔ اچھا، مجھے مہمانوں کی فہرست دکھاؤ۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی مہمان رہ تو نہیں گیا۔ میں تمہاری طرح کمزور ذہن کا مالک نہیں ہوں، خان رحمان اکڑ کر بولے۔ اس میں کیا شک ہے؟ فہرست کہاں ہے؟ یہ رہی، لو اطمینان کر لو۔ انسپکٹر جمشید نے فہرست پر ایک نظر ڈالی اور مطمئن ہو کر بولے، واقعی مجھے یقین آ گیا۔ کس بات پر؟ یہی کہ تم میری طرح کمزور ذہن کے مالک نہیں ہو۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یہی تو میں کہتا ہوں۔ کیوں؟ فہرست ٹھیک ہے نا؟ بالکل، میں ذرا فون کروں گا۔ ضرور۔ انسپکٹر جمشید ڈرائنگ روم میں آئے اور ڈی آئی جی صاحب کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے جلدی جواب ملا، ہیلو جی، میں انسپکٹر جمشید بول رہا ہوں۔ اوہ جمشید، کہو کیا رہا؟ سب کام ٹھیک ہے، آپ خان رحمان کی کوٹھی پر آ جائیے، لیکن پھاٹک کی طرف سے نہ آئے۔ پچھلے دروازے پر ایک آدمی موجود ہوگا، وہ آپ کو ایک کمرے میں پہنچا دے گا۔ اچھا، لیکن یہ خان رحمان کی کوٹھی ہے کہاں، اور یہ کون بزرگوار ہے؟ ارے، آپ نہیں جانتے؟ رحمان آباد انہی کے نام پر تو آباد ہے، میرے دوست ہیں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ انسپکٹر جمشید وہاں سے باورچی خانے میں آئے، یہاں ظہور موجود تھا۔ ظہور، ادھر آؤ، انہوں نے کہا۔ وہ اسے الگ لے گئے اور اس کے کان میں کچھ کہتے رہے۔ وہ ادب سے سر ہلاتا رہا۔ پھر وہ لان میں آئے، یہاں میزوں پر کھانے پینے کا سامان چنا جا چکا تھا اور مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ خان رحمان مہمانوں کے استقبال کے لیے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ انسپکٹر جمشید نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور باری باری مہمانوں سے ہاتھ ملانے اور انہیں خوش آمدید کہنے لگے۔ لو بھائی، سیٹھ حبیب اللہ چلے آ رہے ہیں۔ خان رحمان نے باہر کی طرف اشارہ کیے۔ آئیے آئیے سیٹھ صاحب، کہیے، آپ کو پھر تو کوئی خط نہیں ملا؟ انسپکٹر جمشید نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور پھر مجرم تو سب گرفتار ہو چکے ہیں، خط کہاں سے آپ کا؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، چلیے اندر تشریف لے چلیے۔ کچھ دیر بعد تمام مہمان آ گئے، لیکن ان کے ہاتھ ابھی مٹھائیوں اور چٹپٹی چیزوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ خان رحمان نے فون باہر ہی منگوا لیا تھا۔ وہ فون کی طرف بڑھے اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ پھر انسپکٹر جمشید سے بولے، جمشید، تمہارا فون ہے۔ اوہ،
इंस्पेक्टर जमशेद ने आगे बढ़कर रिसीवर उनके हाथ से ले लिया। हेलो जी, कौन साहब? जी जी फरमाइए, क्या कहा? वेस्ट एंड बैंक में डाका? अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने रिसीवर रख दिया। कई आदमी हाथ रोक कर उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। खान रहमान ने पूछा, क्या बात है? वेस्ट एंड बैंक में डाका डाला गया है। डीआईजी साहब ने फौरन बुलाया। मुझे अफसोस है, पार्टी दरमियान में ही छोड़कर जा रहा हूँ। लानत है ऐसी नौकरी पर। अब तुम रात से पहले तो क्या वापस आओगे? हाँ मुश्किल है, ये कहते हुए इंस्पेक्टर जमशेद बाहर निकल गए। इसके बाद खाने पीने का दौर शुरू हुआ। सब एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एक मेज पर महमूद, फारूक, फरजाना, हामिद, सरवर और नाज खड़े चाय पी रहे थे। बेगम जमशेद और खालिदा बेगम उनसे कुछ फासले पर बातें करने और खाने में मसरूफ थीं। खान रहमान सेठ हबीबुल्ला से किसी बहस में उलझे हुए थे और बार बार सर को झटक रहे थे। अचानक फारूक का हाथ फरजाना की प्याली से टकराया। चाय की प्याली फरजाना के हाथ से छूटकर गिर पड़ी। ये तुमने क्या किया? मेरे सारे कपड़े खराब कर डाले। फरजाना ने चीख कर कहा। मेरे कमरे में जाकर मेरा कोई जोड़ा पहन लो, नाज ने कहा। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा मैं अभी पहन कर आती हूँ, फरजाना ने कहा और दौड़ती हुई नाज के कमरे की तरफ निकल गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल धक धक कर रहा था। फिर उसने नाज की कपड़ों वाली अलमारी खोली और उसमें से एक जोड़ा निकाला, फिर दूसरा निकाला और पहले को वापस रख दिया। उसे अपने बदन से लगाकर देखा और उसे भी वापस रख दिया। इस तरह 2-3 मिनट गुजर गए। फिर अचानक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। फरजाना दरवाजे की तरफ से मुंह फेरे जैसे बेखबर खड़ी रही, यहां तक कि उसने महसूस किया कि दरवाजा खोलने वाला कमरे में दाखिल हो चुका है। फिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। अचानक कमरे की चटखनी लगने की आवाज आई। फरजाना जोर से चौंक कर मुड़ी। उसकी आंखें मुड़ते वक्त खौफ से फैल गई थीं। साथ ही वो चिल्लाई, कौन है? फिर अंदर दाखिल होने वाले की तरफ देखकर मुस्कुराए, ओह आप हैं। अंदर आने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वो टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। फिर उसका दायां हाथ जेब में गया और जब वो बाहर निकला तो उसमें एक बड़ा सा चाकू था। दूसरे ही लम्हे कमरे में चाकू खुलने की आवाज गूंजी। फरजाना की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। ये क्या? तुम्हारी मौत। खबरदार, जबान से कोई लफ्ज ना निकले, वो गुर्राया। फरजाना थर थर कांपने लगी, उसका रंग उड़ गया। कमरे में दाखिल होने वाला चाकू लिए आगे बढ़ने लगा। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। फरजाना की मुंह से बेख्तियार निकला, नहीं नहीं। ये कहते हुए वो उल्टे कदमों से गुसल खाने की तरफ बढ़ी और दरवाजे से टकरा गई। दरवाजा खुल गया। वो एकदम गुसल खाने में घुस गई। हा हा हा, हा हा हा, मैं भी यही चाहता था। अब मैं तुम्हें आसानी से कत्ल कर सकूंगा। ये कहते हुए वो गुसल खाने में दाखिल हो गया। उसका चाकू वाला हाथ उठा हुआ था। फिर एक अजीब तमाशा हुआ। उसके चाकू वाले हाथ पर लोहे की कोई चीज इस जोर से लगी कि चाकू उसके हाथ से गिर गया। वो घबरा कर मुड़ा। गुसल खाने के दरवाजे वाली दीवार के साथ इंस्पेक्टर जमशेद पिस्तौल ताने खड़े थे। उनके बराबर में डीआईजी और उनके साथ एक मजिस्ट्रेट खड़ा था। बहुत खूब फरजाना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कोई बड़े से बड़ा अदाकार भी इससे बेहतर अदाकारी नहीं कर सकता था। हर काम प्रोग्राम के मुताबिक हुआ है। और अब सेठ हबीबुल्ला साहब, तुम मेरे बिछाए हुए जाल में इस बुरी तरह फंस चुके हो कि जिंदगी भर नहीं निकल सकते। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर जमशेद ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर इकराम, महमूद और फारूक खड़े थे। इकराम के साथ 3 सिपाही भी थे। क्या हुआ अब्बा जान, हर काम प्रोग्राम के मुताबिक हो गया? महमूद ने पूछा। इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दो, इंस्पेक्टर जमशेद ने इकराम को हुक्म दिया। उसी वक्त खान रहमान कमरे में दाखिल हुए। क्या बात है फरजाना, तुमने अभी तक? उनके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। हाँ ये जमशेद, ये तुम हो? तुम तो किसी डाके के सिलसिले में चले गए थे और ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो डीआईजी साहब भी मौजूद है। अरे ये क्या? सेठ हबीबुल्ला को क्या हुआ? हाँ मैं इनके हाथों में क्या देख रहा हूँ? ये सब क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। असल मुजरिम तुम्हारे सामने है। क्या? खान रहमान हलक फाड़ कर चिल्लाए। हाँ यही है वो। नहीं, ये नहीं हो सकता। डीआईजी साहब और स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने जो कुछ आंखों से देखा है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जुटला सकती। क्या देखा है उन्होंने? खान रहमान ने पूछा। उन्हें सब कुछ बताया गया। आखिर में इंस्पेक्टर जमशेद बोले, धमकी भरा खत मिलते ही मैंने तुम्हारे यहाँ पार्टी का प्रोग्राम बनाया।
میں جانتا تھا کہ اس میں تم اپنے پرانے دوست کو بھی بلاؤ گے۔ پروگرام کے مطابق مجھے فون کر کے بلایا گیا۔ میں تمہارے گھر سے نکلا لیکن پچھلے دروازے سے اس کمرے میں چلا آیا۔ یہاں یہ دونوں صاحبان پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ پچھلے دروازے سے؟ خان رحمان نے حیران ہو کر کہا، مگر وہ تو بند رہتا ہے۔ اسے کھلوانے کے لیے ظہور کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پھر فاروق نے جان بوجھ کر فرزانہ کی چائے کی پیالی پر ہاتھ مارا۔ چائے فرزانہ کے کپڑوں پر گری اور وہ کپڑے بدلنے کے بہانے اس کمرے میں چلی آئی۔ اسے معلوم تھا کہ ہم غسل خانے میں موجود ہیں۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا تھا؟ تم لیٹ بھی تو ہو سکتے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ جب ڈی آئی جی صاحب اور مجسٹریٹ صاحب کمرے میں پہنچ جائیں تو مجھے فون کیا جائے گا اور میرے جانے کے 3 منٹ بعد فاروق چائے کی پیالی پر ہاتھ مارے گا۔ فردانوں کو معلوم تھا کہ ہم غسل خانے میں موجود ہیں۔ بہرحال پھر سیٹھ صاحب اندر داخل ہوئے۔ تم نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا، اس کا تمہیں ذرا برابر احساس نہیں؟ اگر یہ غسل خانے سے باہر ہی فرزانوں کو چاقو مار دیتا تو؟ خان رحمان نے غصے سے کہا، یہ چاقو نہیں مار سکتا تھا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ وہ کیسے؟ اکرام تم بتاؤ، انہوں نے کہا۔ میں اس کمرے کے روشن دان سے اندر جھانک رہا تھا۔ روشن دان کی چوکھٹ پر پستول کی نال تیار تھی۔ جیسے ہی فرزانہ کو کوئی خطرہ ہوتا میرے پستول کی گولی سیٹھ صاحب کے ٹھیک سر میں لگتی۔ بھائی بہت خوب، مان گیا۔ اب یہ بھی بتاتے چلو، کیا سیٹھ حبیب اللہ نے کمرے میں داخل ہوتے وقت تمہیں روشن دان پر چڑھے نہیں دیکھا تھا؟ میں اس وقت سامنے والے کمرے میں دروازہ بند کیے جھلی میں سے جھانک رہا تھا۔ لکڑی کی سیڑھی دیوار سے پہلے ہی لگائی جا چکی تھی۔ جو ہی سیٹھ صاحب کمرے میں داخل ہوئے میں سیڑھی پر چڑھ گیا۔ واہ کمال ہے، اس قدر زبردست جال! انسپکٹر جمشید تم واقعی انسپکٹر ہو، اور تمہارے بچے تو تم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ ہاں آج تو فرزانہ نے کمال ہی کر دیا۔ اور تم سیٹھ حبیب اللہ، تم کیا کہتے ہو؟ خان رحمان نے سیٹھ کی طرف طنز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولا۔ اس بیچارے کے پاس کہنے کے لیے ہے ہی کیا؟ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ بعد میں اس نے جو دھمکی مجھے دی خود اپنے ہاتھ سے لکھی، اور یہی سب سے بڑا ثبوت بن گئے۔ یوں بھی موقع پر 2 بڑے افسر موجود تھے۔ تو کیا اس دن کھڑکی اسی نے کھولی تھی؟ بالکل۔ چلو چھٹی ہوئی۔ خان رحمان ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولے، اب اسے پچھلے دروازے سے ہی حوالات پہنچا دو۔ انسپکٹر جمشید نے اکرام سے کہا۔ جی بہت اچھا۔ ان کے جانے کے بعد محمود نے پوچھا، ابا جان ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور۔ آپ نے مجرم کو کیسے پہچانا؟ ہاں یہ سوال بہت اہم ہے۔ تمہیں یاد ہے مجرم کے 2 ساتھی دونوں بچیوں کو کھڑکی کے راستے لے گئے تھے؟ جی ہاں۔ بس اس وقت سے میں یہی سوچتا رہا کہ کھڑکی کس نے کھولی تھی۔ میں نے تمام ملازمین سے بار بار سوال کیے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں سے کوئی غدار نہیں ہے۔ اس کے بعد میں، سیٹھ حبیب اللہ اور خان رحمان ہی ایسے تھے جو کھڑکی کھول سکتے تھے۔ ٹیلی فون کا نمبر تمہارے انکل خان رحمان کا نام ظاہر کر رہا تھا، لیکن انہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، اس لیے لے دے کے سیٹھ حبیب اللہ ہی وہ شخص ہو سکتا تھا جس نے کھڑکی کھولی۔ یہیں سے میں نے اسے پہچانا۔ اور وہ ٹیلی فون نمبر؟ ہاں، سیٹھ حبیب اللہ کے گھر میں 2 ٹیلی فون لگے ہوئے، لیکن دوسرے کے بارے میں اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ وہ کسی خفیہ جگہ رکھا ہے، اسے فردی نام سے ہی لگوایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ٹیلی فون کے محکمے میں بھی اس کا کوئی آدمی موجود ہو۔ ضرور یہی بات ہوگی، خان رحمان بولے۔ اب چلو، کھانے پینے کی چیزیں ہمیں بد دعائیں دے رہی ہوں گی۔ اب انہیں کیا معلوم کہ یہ سب کھڑا کس لیے پھیلایا گیا تھا، اور ان کا تو صرف بہانہ تھا، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا۔ خیر، اب جب کہ بہانہ بن ہی گیا تو چلو سب چل کر ان کی شکایت رفع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری اور تمہاری بیویاں دوسرے مہمانوں کے ساتھ مل کر تمام چیزیں چٹ کر جائیں۔ خان رحمان کی تقریر پر سب ہنستے ہوئے کھانے کی میزوں کی طرف چل پڑے۔